زرمش کو گھر چھوڑ کر آنے کے بعد سے عالیہ کی ماں کے دل کو ایک دھڑکا لگا تھا۔ شبانہ نے اس جمعے کو نکاح کہا تھا اور جمعے میں 4 دن باقی تھے۔ اس سے پہلے اسے زرمش کو بچانے کی خاطر کوئی انتہائی اور فیصلہ کن قدم اٹھانا تھا۔ ایسے میں مشکل تھا زرمش کا رشتہ تلاش کرنا، وہ بھی اتنی عجلت میں۔ اگر زرمش میں کوئی عیب نہ ہوتا شاید وہ سوچ لیتی، پر اب تمام راستے بند تھے سوائے ایک راستے کے، اور وہ تھا ان کی دوست کا بیٹا، شادی شدہ ایک بیٹی کا باپ۔ وہ جانتی تھی وہ کبھی اس لڑکی سے شادی پر رضامند نہیں ہوگا، پر ایک کوشش ضروری تھی، اس لیے بہت ہمت مجتمع کرتے فون اٹھاتے ہوئے ایک نمبر ڈائل کرنے لگی جس سے سالوں سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ کان ملاتے فون کان سے لگایا، 4 بیل کے بعد کال ریسیو کر لگی۔ وعلیکم السلام۔ کام سے فون کیا تھا بیٹا، بہت ضروری کام تھا، سمجھو کسی کی زندگی اور موت کا معاملہ آن پڑا ہے۔ سلام ہے پہل دوسری جانب سے کی گئی۔ ولایا کی ماں کو مقابل کے نرم لہجے نے ہمیشہ کی طرح مطمئن کیا تھا۔ اگر میں تم سے اپنے احسانات کا بدلہ مانگوں تو کیا تم مجھے دو گے؟ ان کا سوال عجیب تھا کہ بخوبی محسوس کیا جا سکتا تھا۔ مجھے خوشی ہوئی، مجھے کہنے میں اور تمہیں سننے میں شاید عجیب لگے، پر میں چاہتی ہوں تم میری منہ بولی بیٹی سے نکاح کر لو۔ ان کے حکم پر دوسری جانب عجیب سے سکوت چھا گیا۔ کیا تمہاری خاموشی کا مطلب میں نہ سمجھوں بیٹا؟ انہوں نے مایوسی اور بے قراری کی ملی جوئی کیفیت لیے پوچھا، مگر پھر اگلی جانب سے ملنے والا جواب ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر گیا۔ ایک دن گزر چکا تھا، ایک سوکھی روٹی کی سوائے اس کی حلق کے نیچے کچھ نہیں گیا تھا۔ شبانہ خود بہن کے گھر سے کھا کر آ گئی تھی اور زرمش کو صاف کہہ دیا کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کا پیٹ بھرنے کے لیے، تو نکاح کے بعد خود کما کر خود بھی کھائے اور انہیں بھی کھلائے۔ فراز تو دوستوں کے ساتھ عیاشی میں مگن تھا، یعنی اس کی سوچ بالکل صحیح تھی۔ وہ کھائی سے نکل کر ایک اندھے دلدل میں والے کنویں میں گرنے والی تھی۔ اسے اپنا مستقبل صاف نظر آ رہا تھا، اس کی آنے والی پوری زندگی سے سزک کر گزرنے والی تھی۔ پر اب جو بھی تھا وہ سب قسمت پر چھوڑ چکی تھی کہ گزشتہ چند روز ایک محفوظ گھر کی چھت کے بغیر شفاق زمانے کے رحم و کرم پر گزارنے کے بعد اسے یہ زندگی کچھ بہتری لگ رہی تھی، اس لیے ناشکری نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بھوک فی الحال اثر انداز نہیں ہو رہی تھی کہ کئی کے دن بھوکے رہنے کی عادت جو ہو چکی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں اپنے پلنگ پر سوگوار سی بیٹھی تھی جب دروازے پر آہٹ محسوس ہوئی۔ زرمش، عالیہ کی امی نے دروازے پر دستک دی تو زرمش نے چون کر سر اٹھایا۔ کمرے کے دروازے پر ہی وہ کھڑی تھی۔ کیسی ہو؟ ان کے سوال پر وہ اداسی سے مسکرا دی۔ اللہ کا شکر ہے۔ بہت مختصر مگر خوبصورت جواب تھا۔ چلو میرے ساتھ، انہوں نے ہمدردی بھری نظروں سے اسے دیکھتے حکم دیا۔ مگر کہاں؟ زرمش نے ناسمجھی سے پوچھا۔ شاپنگ پر، جمعے کو نکاح ہے تمہارا، میں تمہیں ساتھ لے جانے کا شبانہ سے پوچھ چکی ہوں، اس نے اس شرط پر اجازت دی ہے کہ فراز کا بھی ریڈی میڈ نکاح کا سوٹ یا شیروانی لے لوں۔ عالیہ کی ماں نے افسوس سے بتایا۔ شاپنگ؟ وہ تلخی سے مسکرائی۔ مردوں کی شاپنگ نہیں ہوا کرتی آنٹی، بس کندھوں سے بوجھ سمجھ کر اتار دیا جاتا ہے۔ میرا دل مردہ ہو چکا ہے اس دنیا سے اور اس دنیا کے لوگوں سے، دل اور چاٹ ہو چکا ہے۔ مجھے کوئی شاپنگ نہیں کرنی، میری شادی کسی محل کے شہزادے سے نہیں، ایک انتہائی نکمے، بے ضمیر اور بیکار شخص سے ہو رہی ہے۔ اگر مہنگا لباس زیب تن کیا تو وہ اپنی عیاشی کے لیے کہیں مجھے بے لباس کر کے اس لباس کو بھی فروخت نہ کر دے، زرمش نے نفرت سے کہا، جبکہ وہ تو اس کے تجربے اور حوصلے پر حیران تھی۔ یعنی فراز اور شبانہ کو اتنا جاننے کے بعد بھی رضامند ہو گئی تھی؟ ہاں، لیکن تمہاری شادی فراز سے نہیں ہو رہی، میرے دوست کے بیٹے عباد سے ہو رہی ہے۔ انہوں نے زرمش کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ وہ ناسمجھی سے انہیں دیکھ لگی۔ ایسے مت دیکھو، میں یہ ظلم تمہارے ساتھ ہرگز نہیں ہونے دوں گی، سمجھی؟ بس شبانہ کو مزہ چکھانا چاہتی ہوں، خود کی بیٹی نہیں ہے اس لیے فرعون بنی بیٹھی ہے، مگر اب اسے بھی منہ کی کھانی پڑے گی، سارے مکروہ فریب نکل جائیں گے۔ عالیہ کی ماں نے غصے سے کہا تو زرمش مسکرانے لگی۔ کتنے فرعونوں سے بچائیں گی آپ مجھے؟ یہاں ہر کوئی اپنے آپ میں فرعون بنا بیٹھا ہے۔ تلخی اس کی رگ و پے میں گھل چکی تھی۔ چھوڑو ان باتوں کو اور چلو، جب سب اللہ پر چھوڑ دیا تو سمجھ لو اللہ نے مجھے تمہارے لیے ذریعہ بنایا ہے، بس جیسا میں کہہ رہی ہوں ویسا کرو۔ وہ زرمش کو کھڑا کرتے اپنے ساتھ لائیں، سیاہ چادر اس کو اوڑھائی اور اپنے ساتھ زرمش کو لیے باہر نکلی۔ شبانہ نے اسے جاتے دیکھ کڑوا منہ بنایا۔ عالیہ کی ماں شاہدہ بیگم اور زرمش آدھا گھنٹہ چلنے کے بعد قریبی بازار پہنچی تھی جب اچانک شاہدہ بیگم کے پاس فون آیا۔ انہوں نے فون یس کر کے سنا۔ کچھ لمحے بات کرنے کے بعد وہ زرمش سے مخاطب ہوئی۔ میری بچی، مجھے ایک بہت ضروری کام آنا پڑا ہے، ہم کل شاپنگ پر آ جائیں گے، میں ابھی تمہیں گھر واپس چھوڑ دیتی ہوں۔ راستے میں آتے وہ زرمش کو ہوٹل پر کھانا تو کھلا چکی تھی، اس لیے شاپنگ کا ارادہ کل تک کے لیے ملتوی کر دیا۔ میں اکیلی چلی جاؤں گی آنٹی، کوئی مسئلہ نہیں، میں اب کسی سے نہیں ڈرتی، آپ جائیں، زرمش نے خود اعتمادی سے کہا۔ لیکن زرمش، انہوں نے کچھ کہنا چاہا، پر زرمش ان کی بات کاٹ گئی۔ میں چلی جاؤں گی، اللہ نے مجھے ہر جگہ سے بچایا، تو یہ اکیلا راستہ کیا وقت رکھتا ہے؟ وہ کہتے ساتھ پیچھے راستے کی جانب پلٹ گئی تو شاہدہ بیگم ابھی افسردگی سے آگے بڑھ گئیں تاکہ رکشہ لے سکیں۔ دھوپ کی شدت سے زرمش کا چہرہ جل رہا تھا۔ جارجٹ کی سیاہ چادر سے گزرتی دھوپ اس کے کمر کو بھی تپا رہی تھی، پر ہر ایک چیز کے ساتھ وہ اور پتھر اور سخت ہوتی جا رہی تھی۔
میں 2 دن لگے تھے، اس کی تکلیف اسے بے حس کھا رہی تھی کہ لڑکیوں کی طرح رونا دھونا اب بھول گیا تھا۔ وہ چلنے لگی تو پاؤں بری طرح لڑکھڑایا۔ یہ بھی درست تھا کہ کھانا پینا اور متوازن غذا صحیح نہ ہونے کی وجہ سے کچھ ہی وقت میں وہ دبلی پتلی ہو گئی تھی، چہرے کی رنگت بھی زرد پڑ چکی تھی، لیکن اس کے باوجود جو یقین الہی اسے ملا تھا، اس نے اس کے چہرے پر ایسا سکون بکھیر دیا تھا کہ دیکھنے والا نظر نہ ہٹا پاتا۔ بے شک سچ تھا کہ جب انسان اپنی رضا سے خود کو اللہ کی رضا کے سپرد کرتا ہے تو سکون رگوں میں سرایت کر جاتا ہے۔ روڈ قدرے سنسان تھا، اگرچہ پہلی والی بات ہوتی تو وہ پہلی والی زرمش ہوتی تو وہ بھی ڈر جاتی، لیکن جب کوٹھے پر نیم پر نہ ہو کر خود کو درندوں سے بچا سکتی تھی، پھر یہ تو کھلا بیابان تھا، کوئی ہاتھ ڈالتا تو چیر پھاڑ کرنے کی ہمت اس کے اندر آ چکی تھی۔ دھیمے قدموں سے روڈ پر چلتی وہ انسان سڑک کے دائیں طرف چل رہی تھی، اپنی سوچ میں مگن تھی کہ پاؤں پتھر میں اٹکا اور چپل ٹوٹ گئی۔ اپنی نازک اور پرانی چپلوں کو خار بھری نظروں سے دیکھا اور سامنے آتی گاڑی کو نہ دیکھتی چپل اٹھانے نیچے زمین پر اکڑوں بیٹھ کے، اور ابھی ہاتھ میں چپل لے کر اوپر اٹھی تھی کہ سامنے سے آتی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ گاڑی چلانے والے نے گویا فوراً بریک ماری تھی، پھر بھی گاڑی مقابل سے ٹکرا گئی تھی۔ سیکنڈ سیٹ پر بیٹھا شخص بھی شاید اسی کی طرح کسی سوچ میں گم تھا کہ اتنی بڑی ثابت سالم لڑکی نہ دکھی۔ زرمش کونی کے بل بیچے گری تھی، بریک لگنے کی وجہ سے ٹکر زور سے تو نہیں لگی تھی، لیکن گرنے کے باعث کونی بری طرح چھل ضرور گئی تھی۔ نیچے بیٹھتے ہی اپنی آستین کو اوپر کیے، وہ آنکھیں بری طرح بھیج کر درد ضبط کرتی اپنی کونی دیکھنے لگی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب بلیک BMW کا دروازہ کھلا، وہ سوٹڈ بوٹے شخص جھلاتے ہوئے گاڑی سے ایک جھٹکے سے باہر نکلا، جو کہ اور نہیں ساویار معراج خان زادہ تھا۔ آفس میں ضروری میٹنگ کی وجہ سے وہ شارٹ کٹ لے کر اس راستے سے آیا تھا تاکہ ٹریفک میں نہ پھنسے، لیکن مصیبت تو گویا پہلے سے ہی تیار تھی۔ یوں بھی جب سے وہ اس کوٹھے والی لڑکی سے مل کر آیا تھا، زندگی اجیرن ہو گئی تھی۔ وہ لڑکی تو گویا ذہن سے چپک کر اس کے دل و دماغ کو کھوکھلا کیے دے رہی تھی۔ کیا مصیبت ہے؟ اگر مرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو جا کر پنکھے سے لٹک جاؤ، دوسروں کو وقت کیوں برباد کر رہی ہو؟ اپنی ساری فرسٹریشن بنا مقابل کا چہرہ دیکھ کر منہ سے باہر ابل چکا تھا، جبکہ اپنا زخم دیکھتی زرمش اس کی آواز سنتے ٹھٹک ساکت ہوئی تھی۔ وہ کیسے بھول سکتی تھی اس آواز کو، جسے سنتے اچانک خون میں لاوا شعلے بن کر پھوٹنے لگا تھا۔ اس کے وجود سے چادر نوچنے والا یہی شخص تو تھا، اس کے نیم بھرنا وجود کو دیکھنے والا یہی شخص تھا۔ کونی کے زخم کو بھول بھال وہ جھٹکے سے کھڑی ہوئی تھی اور زاویار خان زادہ کی جانب پلٹی تھی، البتہ آنکھوں میں بلا کی اجنبیت تھی کہ گویا کبھی اس شخص کو دیکھا بھی نہ ہو۔ یہ اندازہ تھا اس شخص کو اس کی اوقات دکھانے کا۔ دوسری جانب زاویار خان زادہ کو 440 وولٹ کا جھٹکا لگا۔ پل بھر کے لیے یوں لگا جیسے قدرت اس کا مذاق اڑا رہی ہے۔ جب اتنے دنوں سے جو لڑکی خیال میں موزون تھی، آج براہ راست اسے یوں سری نظر آ گئی۔ تم؟ زاویار کے منہ سے بے اختیار نکلا، پر اگلے ہی لمحے تیور بری طرح بگڑے، جیسے کسی نے بھڑکتے لاوے کی بالٹی سر پر انڈیلی ہو۔ جب زرمش اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتی اپنی چادر جھاڑ کر اپنی ٹوٹی ہوئی چپل کو بائیں ہاتھ میں لیتی وہاں سے جانے لگی۔ ہے یو، میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ زاویار برق رفتاری سے اس کے مقابلے آتے اس کے جانے کا راستہ مسدود کر گیا تھا۔ زاویار خان زادہ نے اسے 4 کھائی نگاہوں سے گھورا۔ اس نے اس کا سکون برباد کر رکھا تھا اور اب بڑے اطمینان سے اسے نظر انداز کرنے کی ہمت کر لی تھی۔ کون ہیں آپ؟ میرا راستہ چھوڑیں۔ زرمش کی آنکھوں میں حقارت و نفرت واضح تھی۔ زاویار کے ماتھے پر بل پڑنے لگے۔ کافی مضحکہ خیز صورتحال تھی کہ پران دل شیر کو اپنا جسم بیچنے والی لڑکی آج اس کے سامنے پاک بازی کے جھنڈے گاڑ رہی تھی۔ حیرت ہے تمہیں میں یاد نہیں ہوں، ورنہ طوافیں اپنا پہلا گاہ کبھی نہیں بھولتی۔ ہونٹوں پر زہر خون مسکراہٹ سجاتے اس نے شربار انداز میں کہا کہ حد تک اور ذلت کے احساس سے زرمش کا چہرہ پل بھر میں سرخ ہو گیا۔ تمہیں زیادہ پتہ ہوگا، شاید تمہارے گھر کی عورتوں کا یہی پیش ہے، جبھی زیادہ تجربہ ہو۔ زرمش نے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ لڑکی زاویار خان زادہ پر بڑے زوردار انداز میں پلٹ وار کر چکی تھی کہ اس کے جی جان پر جیسے کسی نے تیزاب الٹ دیا ہو۔ زاویار کو سے پاگل ہوتے اس کی جانب بڑھا کے زرمش شہادت کی انگلی اٹھاتے بلند لہجے میں چیخی۔ دوبارہ ہاتھ اٹھانے کی بھول مت کرنا، اس وقت ہمت نہیں تھی، لیکن آج اگر ہاتھ اٹھانے کی کوشش بھی کی تو تمہارے ہاتھ توڑ کر کتوں کو کھلا دوں گی۔ زرمش شیرنی بنی گھرائی تھی، یہ نہ جانتی تھی کہ اسے آزاد کرانے والا شخص وہی تھا، ورنہ یقیناً اس کا احسان کبھی نہ بھولتی۔ اوہ، بہت زحم آ گیا تمہیں، بٹ ریممبر دس کہ میں تمہاری یہ ٹکے بھر کی اکڑ پل میں مسل سکتا ہوں، اور تم اکڑ کس بات پر رہی ہو؟ کیا میں نہیں جانتا تم نے رہائی کے لیے کس کے بستر کو رونق بخشی؟ جو بات اتنے دنوں سے سکون نہیں لینے دے رہی تھی، وہ بات لاوے کی طرح پھٹ کر زبان سے باہر نکل رہی تھی کہ آخر کیوں اس لڑکی نے اپنا جسم کسی کو پیش کیا؟ کیوں؟ یو نو واٹ، میرا جسم میری مرضی، تمہیں کیوں مرچیں لگ رہی ہیں؟ مل گیا جواب، اب ہٹو سامنے سے۔ زرمش کا مسکرا کر جواب دینا زاویار کے دل کے پر کھچے اڑا گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا اس سوال پر جواباً وہ اس کی نفی کر دے۔ زرمش نے اسے جھٹلایا، چیخ کے
کہ وہ ایسی نہیں، پر وہ تو بڑی سکون سے اقرار کر چکی تھی۔ زاویار کے دل و دماغ میں جیسے طے و اشتعال کے ہلکے ہلکے دھماکے سے ہونے لگے تھے۔ تم ہوتے کون ہو مجھ سے سوال کرنے والے؟ ہاں، یہ آزاد زمین ہے اور میں آزاد۔ اب اگر مجھے پریشان کیا تو پولیس میں تمہاری رپورٹ لکھوا دوں گی، پھر سڑنا جیل میں۔ وارننگ دیتے زاویار کی آنکھوں میں چیلنجنگ انداز میں دیکھتی وہ وہاں سے گزرنے لگی تھی۔ تم طوائف میں بھی اپنی قیمت بڑھوانے کے لیے کیا کیا ہتھ کرتی ہو نا۔ اس دن مجھے انکار کر کے اور زیادہ ویلیو بڑھوائی۔ تب زمین پر ایک گندگی کا ڈھیر ہو تم۔ حد تک امیز لہجے میں کہتے جیسے پورا بدلہ لینا چاہا۔ بس نہیں چلا کہ آج اسی سڑک پر اس دھوکے باز لڑکی کی قبر بنا دے، اور اسی گندگی کو منہ لگانے کے لیے تم تڑپ رہے تھے، یعنی تم پہ گو گند کھانے والے۔ وہ اپنے بارے میں اتنا غلیظ سن کر کیسے باز رہ سکتی تھی، اس لیے پے در پہ جواب دیا۔ مقابل اس سے سمجھ کیا رہا تھا، وہی روتی ہوئی زرمش جو اس بد کردار رئیس زادے سے عزت کی بھیک مانگے گی۔ اپنی بکواس بند کرو۔ تمہاری جیسی 70 میرے آگے پیچھے گھومتی ہیں، پر میں ہی انہیں منہ نہیں لگاتا، تم جیسیوں پر ایک نظر بھی نہ ڈالوں۔ زاویار نے تل ملاتے زرمش کا بازو سے بہت ایک زوردار جھٹکا دیا۔ جس کا جو معیار ہوتا ہے نا، اس کے آگے پیچھے وہی ہوتا ہے۔ تمہارا معیار گندا ہے، اس لیے میرے جیسی ناپاک 70 آس پاس گھومتی ہیں، کوئی ایک بھی شریف زادی نہیں۔ بہت افسوس ہوا کہ اپنی دولت سے سب کچھ خرید لیا، پر عزت نہیں خرید سکے۔ ظاہر خود مسکراہٹ ہونٹ پر سجا کر وہ مستقل زاویار خانزادہ کی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہاں پہلے کبھی زاویار کو صرف خوف دکھائی دیا تھا، پر آج ان آنکھوں میں عجیب بے حس پتریلا نفرت بھرا تاثر تھا۔ پر مقابل زاویار خانزادہ تھا، سمجھ گیا تھا کہ اس لڑکی کو اس کی اوقات کیسے یاد دلانی ہے۔ صحیح کہہ رہی ہو، میں عزت نہیں خرید سکا اور مجھے یہی گند پسند ہے۔ ویسے تم بتاؤ کہ برہان دلشیر نے کتنے پیسے دیے تمہیں ایک رات کے، اور ایک رات میں کتنی بار استعمال کیا؟ میرے خیال میں صرف ایک بار کیا ہوگا، لیکن تمنا تو ہوئی ہوگی نا اس کے نرم بستر کو مزید رونق بخشنے کی۔ زرمش کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے لہجے کو نرم رکھے بول رہا تھا، پر اس کے منہ سے نکلنے والے ایک ایک لفظ زہریلا تیر تھا جو زرمش کی روح تک کو چھلنی کر گیا تھا۔ زرمش کی آنکھوں میں اس توہین پر خود بخود آنسو بھر آئے۔ جسم کا سارا خون آہنت کے احساس تلے سمٹ کر چہرے پر جمع ہو گیا۔ مقابل نے پل بھر میں واقعی یہ تصور پیدا کر دیا تھا جیسے واقعی وہ کوئی جسم فروش تھی، جیسے نہ جانے اور کتنے یہ سوال اٹھاتی، وہ کس کس کو سمجھاتی۔ وہ مزید اس کمینے بغیر شخص کے منہ ہی نہیں لگنا چاہتی تھی۔ میرا بازو چھوڑو، بھرائی آواز میں گھرا کر کہا۔ پر زاویار خانزادہ کو عادت تھی حساب پورا بے باک کرنے کی۔ یہ لڑکی اسے پہ بول چکی تھی، اس کے خاندان کی عورتوں کو درمیان میں گھسیٹ چکی تھی۔ ارے تمہیں تو رونا آ گیا، چوری پکڑی گئی اس کا ڈر ہے؟ رو مت، تم نے ابھی خود تو کہا ہے کہ تمہاری جسم تمہاری مرضی۔ تمہیں برہان کی باڈی پسند آئی ہوگی، اس لیے برہان کو پریفر کیا۔ میں تو یوں ہی پوچھ رہا تھا کہ برہان دلشیر نے کتنی قیمت ادا کی۔ اولے چھلکاتی نگاہوں سے زرمش کے چہرے قریب جھکتے غصے کو قابو کیے پوچھ رہا تھا کہ اتنے دنوں میں اس لڑکی نے جتنی اذیت زاویار خانزادہ کو دی تھی وہ کم نہیں تھی۔ اوپر سے اب جو اس نے وہ قبول کر کے اس اذیت کی بامڑ میں دھکیل دیا تھا، تو اس کا پورا بدلہ تو بنتا تھا نا۔ میرا بازو چھوڑو غلیظ انسان، زرمش نے سرخ آنکھیں بھیگی پلکوں سمیت غصے سے چیختے اپنے بازو کو کھینچا۔ پر زاویار خانزادہ کی پکڑ لوہے کے شکنجے کی مانند مزید مضبوط ہو گئی۔ تم بے وجہ غصہ ہو رہی ہو، میری آفر پر غور کرو۔ ٹرسٹ می، برہان دلشیر سے زیادہ قیمت ادا کروں گا، اور تمہیں انجوائے بھی۔ ابھی زاویار کا جملہ مکمل بھی نہ ہوا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ کی گونج سنسان سڑک پر دور تک گونجی۔ زرمش کا ہاتھ زاویار کے گال پر اپنا نشان چھوڑ گیا۔ تھپڑ اس قدر سخت تھا کہ نازک ہاتھ ہونے کے باوجود زاویار خانزادہ نے اس تھپڑ کی سختی اور گونج کو محسوس کیا تھا۔ تم خود انتہا کے گھٹیا بد کردار مرد ہو، تمہیں تو موت بھی سکون کی نصیب نہیں ہوگی۔ میری عزت کا سودا کھا رہے ہو، میری بد دعا ہے۔ میرا اللہ تمہارے ساتھ وہ معاملہ کرے کہ تم اس اذیت کو محسوس کرو جب کوئی تم سے تمہاری عزت چھین لے جائے، اور تم بھری دنیا میں خود کو برنا محسوس کرو۔ شدت غم سے روتے ہوئے بد دعا دیتے وہ رکی نہیں، بلکہ اپنی ٹوٹی چپل وہیں چھوڑ کر بھاگتی ہوئی وہاں سے جا چکی تھی۔ زاویار خانزادہ پتھر بنا وہاں کھڑا اب تک گال پر اس سخت لمس کو محسوس کر رہا تھا۔ جبڑے بھینچ گئے تھے اور آنکھیں ضبط کی انتہا کو چھوتے لہو چھلکا رہی تھیں۔ ایک دم منہ سے سدھارتے زوردار مکہ گاڑی کے بونٹ پر مارا۔ ویسے سر عام اپنی عزت پر نہ ہونے کی بد دعا دے گئی تھی۔ وہ اذیت جس سے وہ پہلے گزر چکا تھا، سبرینا نے تو یہی تو کیا تھا۔ جب غیظ و غضب ساتھ سے باہر ہونے لگا تو دماغ کی نسیں پھٹنے لگی۔ ایسے میں اسے پہلا خیال برہان دلشیر کا آیا تھا۔ جیب سے فون نکالا اور برہان کا نمبر ڈائل کر کے فون کان سے لگایا۔ یہ تو طے تھا کہ اس سب کے بعد وہ دوبارہ کبھی نرمی یا ہمدردی سے زرمش کا نام نہیں سوچنے والا تھا۔ سبرینا کے ساتھ نفرت میں ایک اور نام اس فہرست میں جڑ گیا تھا، اور یہ لڑکی تھی جس کا نام زرمش تھا۔ رات سوئمنگ پول سے روم میں آ کر انارے کے متعلق سوچتے سوچتے کب اس کی آنکھ لگی اسے علم نہیں ہوا، لیکن نیند اتنی پرسکون تھی کہ وہ آفس کے لیے لیٹ ہو چکا تھا۔ بیڈ پر بیٹھتے اپنا فون اٹھایا تو ایک نوٹیفیکیشن نے برہان دلشیر کو ساکت کیا تھا، پھر بے اختیار بونسا تھا۔ چڑیا جال میں پھنس چکی ہے، ویری نائس۔ موبائل سائڈ میں رکھتے برہان وارڈروب سے جینز اور شرٹ نکالنے لگا۔ جب کچھ یاد آنے پر ہونٹ واپس مسکرائے تو انارا بیبی، یو آر ٹرائنگ ٹو پلے ود می، کول۔
ویسے مجھے بھی اس معصومیت کے کھیل میں دلچسپی ہو رہی ہے۔ واش روم میں جاتے ٹھنڈا شاور کھولا جو پل میں باران سے چیئر کو بھگو گیا۔ سر سب کچھ پلان کے مطابق ہو رہا، آپ کا شک بالکل درست تھا۔ شہنواز باران سے چیئر کا خاص آدمی تھا۔ کل رات ہوئی کنزرویشن سماعتوں میں گونجی تو اس باران سے چیئر کا ذہن تیزی سے چلنے لگا۔ اب اس کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا، اسے بس کچھ وقت گمانا تھا، پھر سب وہی ہوتا جو وہ چاہتا تھا۔ قدرت نے اسے بلا کی ذہانت دی تھی، لوگوں کو کٹ پتلی بنا کر نچانا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ واش روم سے باہر نکلتے بلو جینز پر سفید شرٹ پہنتے کپ فولڈ کیے، ہاتھ میں سلور گھڑی باندھتے اوپر کے 2 بٹن کھول دیے، بالوں کو درست کرنے کے بعد پاؤں میں لوفرز پہنے اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ ناشتہ کرنے کا ارادہ نہیں تھا، پر اپنا روٹین کا جوس لینا ضروری تھا، اس لیے کچن میں جانے لگا، لیکن ٹھٹک کر رکا۔ کچن میں سے ایک گلابی آنچل نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ ایک قدم پیچھے کچن سے جڑے ڈائننگ روم میں جھانکا، دیکھا نیرا گلے میں دوپٹہ ڈالے انماغ سے ٹیبل سجانے میں مصروف تھی۔ باران دلچیر نے گہری نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھا، پھر ڈائننگ روم میں داخل ہوا۔ السلام علیکم۔ انارا نے اسے دیکھتے دوپٹہ درست کرتے سلام کیا۔ باران نے سلام کا جواب دیتے ٹیبل پر رکھے ناشتے کو دیکھا۔ ایک طرف وہ لڑکی سے سلامتی کی دعا دے رہی تھی، دوسری طرف لڑکی سے مارنے کے منصوبے بنا رہی تھی۔ جب ایک کہیں سے جلا اور کہیں سے کچا پراٹھا سجا کر اس کے سامنے رکھا تھا، انڈا بھی اپنی بے قدری پر چیخ چیخ کر رو رہا تھا۔ بیچاری مرغی اپنے بچے کا حال دیکھ لے تو دوبارہ کبھی انڈا نہ دینے کی قسم اٹھا لے۔ ٹیبل پر سجے ہاف فرائی انڈے کو دیکھ کر باران نے خوف سے سوچا، جس کا انڈے کا کچومر ہے بڑی شان سے نکلے والا احساس تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ باران نے انارا کے سامنے آتے سے سوال کیا تو انارا سر جھکا گئی۔ باران کو اس کا سر جھکانا عجیب لگا تھا، کچھ بری طرح کھٹکا تھا، پر کیا؟ میں نے آپ کے لیے ناشتہ بنایا۔ انارا مسکراتے ٹیبل کی جانب اشارہ کیا۔ مجھ پر اتنا بڑا ظلم کیوں کیا انارا؟ باران کے منہ سے پساختہ نکلا تو انارا ناسمجھی سے اسے دیکھ لگی۔ میرا مطلب خود پر اتنا ظلم کیوں کیا؟ اگر ہاتھ وغیرہ جل جاتا تو؟ اس نے اپنی پیشانی مسلتے جملے تبدیل کیے، لیکن جواب میں انارا نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کھا دیا۔ یہاں سے جل گیا۔ وہ منہ بناتی معصومیت سے باران کو بولی، جبکہ باران کی مسکراہٹ پل بھر میں سمٹی تھی کہ اس کے سفید مومی ہاتھ پر گہرے سرخ رنگ کا دھبا تھا۔ کیوں بنایا ناشتہ تم نے اور اس پر کچھ لگایا کیوں نہیں؟ باران نے ماتھے پر بال ڈالے پوچھا۔ لہجہ خود بخود درست ہوا تھا۔ اینجل باری غصہ نہیں کریں، مجھے ڈر لگتا ہے، پھر آپ سے میں نے تو آپ سے اپنی خوشی سے بنایا تھا۔ اس نے قدرے گھبراتے سر جھکائے نم لہجے میں کہا تو باری کے اعصاب فوراً ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ اس پر کچھ لگایا کیوں نہیں؟ اس نے اگلا سوال داغا تو انارا منہ بنانے لگی۔ بہت نخرے ہو رہے ہیں انارا تمہارے، میں نوٹ کر رہا ہوں۔ ڈائننگ روم سے باہر نکلتے کڑک لہجے میں کہا اور باران کچن میں چلا گیا۔ انارا بھی اس کی جانب پر پریشان ہونے ہی لگی تھی جب وہ بے تاثر نظروں سے اسے گھورتے واپس ڈائننگ روم آیا۔ اس کے ہاتھ میں برنال ٹیوب تھی۔ انارا لب دبائے اپنی مسکراہٹ رونے لگی۔ وہ اسے نخرے دکھانے کے طعنے دے رہا تھا، پر اس کے نخرے اٹھا بھی رہا تھا۔ اس کا دوست جمانا بھی انارا کو بھانے لگا تھا۔ اس کی ڈانٹ میں بھی اس کے لیے کتنی فکر ہوتی تھی۔ پہلی بار مرد کا اتنا خوبصورت روپ دیکھا تھا کہ اسے باران کے ساتھ اینجل کا لائقہ بالکل درست لگتا تھا۔ باران نے نرمی سے اس کے ہاتھ میں ٹیوب تھمائی اور ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ باران نے گہرا سانس بھر کر ناشتے کی جانب دیکھا اور پہلا نوالہ توڑا۔ دماغ جنگ پر آمادہ ہوا کہ ایسا ناشتہ جو وہ تصور بھی نہیں کر سکتا کیوں کھا رہا ہے۔ انارا کو برا لگتا ہے تو لگنے دو، لیکن دل تو لگ ضد پکڑے بیٹھا تھا۔ کیا ہوا؟ انارا دوسری کرسی پر احتیاط سے بیٹھی باران کے تاثرات دیکھنے کی۔ کچھ نہیں، مسکرا کر پراٹھے کا ایک نوالہ توڑنا چاہا، پر وہ بھی جنگ پر آمادہ ہوا چاہتا تھا۔ پراٹھا بھی پتھر ہو سکتا ہے، پہلی بار اندازہ ہوا تھا، لیکن مستقل کوشش کے بعد ایک نوالہ ٹوٹ ہی گیا۔ اس پر آدھا ٹوٹا اور آدھا جلے انڈے کا تھوڑا سا ٹکڑا رکھ کر باران نے نوالہ منہ میں رکھا۔ سمجھ نہ آیا نوالے کو اندر پھینکے یا باہر۔ اسے ابکائی سی آئی۔ کیا ہوا اینجل باری؟ نوالہ نگل کیوں نہیں رہے؟ انارا کے سوال پر ہوش میں آتے باران نے مشکل نوالہ حلق میں اتارا، تجسس سے خود کو دیکھتی انارا کو دیکھا۔ یہ اس قدر مزے کا تھا کہ نکلنے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ دل کر رہا تھا کہ اس کا ذائقہ ختم ہونے تک چباتا رہوں۔ باران نے نرمی سے کہا تو انارا نے یوں دیکھا جیسے وہ اس کی تعریف پر مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ سچ کہہ رہا ہوں، بہت مزے کا ہے، اس نے تو مجھے بلیک ووڈ کی یاد دلا دی۔ باران نے انگلش میں شاید کسی ڈش کا نام لیا تھا۔ انارا کا یہی گمان ہوا۔ بلیک ووڈ کون سی ڈش ہوتی ہے؟ انارا نے حیرت و معصومیت سے پوچھا تو یکدم باران کو اس کے بھولے پن پر ہنسی اور پیار ہی بیک وقت آنے لگا۔ تم کبھی ترکی گئی ہو؟ وہ بہت آسانی سے اسے باتوں میں لگاتا، اس کا دھیان ناشتے سے ہٹا چکا تھا۔ نہیں، میں نے تو بچپن صرف ایک کمرہ دیکھا تھا اور پھر یہ محل جیسا گھر۔ پہلے اداسی سے پھر خوشی سے باران کے گھر کو محل کہا تو باران پل بھر کے لیے چپ ہو گیا۔ وہ لڑکی کیوں نہ معصوم ہوتی، جوانی تک صرف ایک محدود پنجرے میں رہی تھی، اور ایک بات اس کے کوٹھے پر رہنے کی تو کمل کا پھول کیچڑ میں ہی کھلا کرتا ہے، پر بہت روشن اور صاف پاکیزہ ہوتا ہے۔ اچھا، لیکن میں ترکی گیا ہوں۔ ترکی میں ایک بہت بڑا ریسٹورانٹ ہے جہاں کسی کو جانے بھی نہیں دیا جاتا۔ وہاں کی ایک ایک ڈش لاکھوں کی ہوتی ہے۔
وہاں یہ ڈش ملتی ہے بلیک ووڈ، اور لوگ اس کے دیوانے ہیں کیونکہ یہ صرف وہیں ملتی ہے، اور تمہارا پراٹھا بالکل اس جیسا ہے، یقیناً تم نے نٹ سے اس کی ریسپی نکالی ہوگی۔ باران نے لہجے میں مصنوعی اشتیاق پیدا کرتے اسے بچوں کی طرح بلایا۔ اب یہ گڈے گڑیا کا کھیل باران کو بہت مزہ دینے لگا تھا۔ سچ میں اینجل باری، میں نے نیٹ سے نہیں دیکھی، یہ میری اپنی ریسپی ہے، مجھے تو اندازہ بھی نہیں تھا آپ کو اتنا اچھا لگے گا۔ میں نے چکھا تھا تو مجھے بہت گندا لگا تھا، لیکن اب میں آپ کے لیے روز بناؤں گی۔ وہ انتہائی خوشی سے چہکتے ہوئے بولی تو باران کو پوری طرح ٹس کا لگا۔ کیا ہوا؟ باران کو کھانستے دیکھ انارا کھڑی ہوئی تو باران نے پانی کا اشارہ کیا۔ انارا واپس کچن کی جانب بھاگی۔ لگتا ہے اس ہلکٹ ماں نے اسے میرے قتل کے منصوبے پر بھیجا۔ یک اپنی زبان کو رومال سے رگڑتے جلے ہوئے کھانے کا ذائقہ مٹانا چاہا۔ اتنے میں انارا پانی کا گلاس بھر کے لے آئی۔ باران نے چند گھونٹ لینے کے بعد گلاس ٹیبل پر رکھ دیا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے فکر مندی سے باران کو دیکھا تو باران نے اسبات میں سر لا دیا۔ اس سے پہلے باران الوداعی کلمات کہتا کھڑا ہوتا ہے، انارا نے بات کا پھر آغاز کیا۔ اینجل باری، آپ کہہ رہے تھے پاکستان میں بلیک ووڈ کا کوئی ریسٹورانٹ نہیں ہے اور یہ ڈش بہت مہنگی ملتی ہے، اگر ہم پاکستان میں اس کو بنائیں تو ہمارا ریسٹورانٹ کتنا زیادہ چلے گا؟ انارا کی بات پر باران اشش کر اٹھا، دل کیا سر دیوار پر دے مارے۔ نہیں انارا، تم اتنی ساری بلیک ووڈ کیسے بناؤ گی؟ اپنی سے دیکھو اور میرے لیے بھی نہ بنانا۔ وہ نہ چل سکتا ہے، اور اگر تم اتنی مزے کا کھانا بناؤ گی تو میں موٹا ہو جاؤں گا، جمنگ ویسٹ ہو جائے گی۔ ہنسی دباتا نرمی سے کہتا باران فوراً کھڑا ہوا، پر انارا کی مایوس کن آواز سن کر دوبارہ بیٹھ گیا۔ یہ تو پورا کھا لیں۔ بہت مشکل سے باران نے ایک نوالا مزید توڑا۔ گویا جان کی بازی لگائی تھی۔ اس بار نوالا اور جان لیوا بد مزہ تھا کہ بنا چبائے حلق میں اتارا۔ اچانک فون رنگ ہوا، اسکرین پر زاویار کا نام جگمگا رہا تھا۔ دل میں کلمہ شکر ادا کیا۔ انارا، میں لیٹ ہو گیا ہوں، تم اسے کسی ڈبے میں پیک کر دو، میں آفس جا کر کھا لوں گا۔ اوکے۔ بنا انارا کا جواب سنے وہ فون کان سے لگائے باہر نکلا تھا، پر دوسری جانب زاویار کی وپری کو سے کھولتی آواز سن پریشانی لاحق ہوئی۔ زاویار نے اسے فوراً آفس آنے کو کہا تھا اور وہ ٹال بھی نہیں سکتا تھا کہ زاویار بہت سنجیدہ تھا اور اس نے کہا تھا بہت ضروری کام ہے۔ وہ گاڑی میں بیٹھ نہیں لگا تھا کہ انارا بھاگتی ہوئی باہر آئی اور پھولی سانسوں سے وہ ڈبہ باران کو دیا۔ یہ آپ کا کھانا۔ باران کا دل عجیب انداز میں دھڑکا۔ یہ سین کچھ مشرقی تھا، خالصتاً بیویوں والا۔ باران نے مسکرا کر ڈبہ لے لیا تھا، لیکن پھر اپنی نگاہ دانستہ طور پر ایک مرتبہ بھی انارا پر نہیں ڈالی تھی اور گاڑی منشن سے باہر نکل گئی تھی۔ کسی فقیر کو بھی یہ کھانا نہیں دے سکتا تھا، افسوس۔ کسی مجرم کو سزائے موت کی جگہ یہ کھانے کی سزا سنائی جائے تو آخری نوالے تک تڑپ تڑپ کر مر جائے مسکین۔ اس نے ہنستے ہوئے کھانے کا ڈبہ ڈیش بورڈ پر رکھا تھا۔ میں نوٹس کر رہا ہوں ضیاء، آج کل تم کچھ زیادہ ہی کوئلے چبا رہے ہو، تمہارا غصہ تو ہر وقت سوار نیزے پر سوار رہنے لگا ہے۔ پہلے تو بالکل ایزی رہتے تھے۔ شاپنگ مال میں داخل ہوتے ایان نے ضیاء کو دیکھا جو باقاعدہ بلا کی بیزاری چہرے پر سجائے ہوئے تھا۔ وہ لوگ ایزی رہنے نہیں دیتے، اتنا غصہ دلاتے ہیں کہ بس۔ دانت پیستے ہوئے کہتے ضیاء نے اپنے ٹراؤزر میں دونوں ہاتھ ڈالے اور سر جھٹکا۔ نیوی بلو کلر کا فل آستین ٹی شرٹ پر سیاہ رنگ سے بھی امین لکھا تھا اور سیاہ ٹراؤزر پہلے بالوں کو رف سا بکھیرے وہ خود سے ہی الجھا مگر جاذب نظر لگ رہا تھا۔ پاؤں میں سادہ سی مردانہ سلیپر تھی۔ ایان اسے نیند سے جگا کر لایا تھا اور وہ بنا فریش ہوئے جس حالت میں جاگا تھا اسی حالت میں آ گیا تھا۔ وہیں دوسری طرف ایان نے سیاہ ٹی شرٹ اور ڈارک بلو ڈینم جینز پہنی تھی، بالوں کو میسی بن بنائے، پاؤں میں نائکی کے سیاہ جوتے تھے۔ کچھ لوگ، یہ ایک لڑکی جس کا نام نورین ہے۔ ایان نے مسکراہٹ بھاتے سے پوچھا، دھواں آگ کے ہونے کی دلیل ہوا کرتا ہے؟ اب جب دھواں اٹھ ہی رہا ہے تو کیسے علم نہ ہوتا کہ اندر آگ بھڑک رہی ہے؟ جب تم سب جانتے ہو تو کیوں مجھے جلا رہے ہو ایان؟ اور مجھے کوئی اس سے محبت نہیں ہے، بس وہ مجھے اگنور کر رہی ہے تو یہ بات میری ایگو کو ہرٹ کر رہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ جھنجھا کر کہتا ضیاء اپنے قدم ایان سے آگے کر گیا۔ کچھ آگے جا کر یہ ایک سوڈا کاؤنٹر تھا، وہاں سے ضیاء نے اپنے لیے لیچی فلیور لیا۔ ایان اس کے سرخ چہرے کو شرارتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ ویسے مجھے نورین کردار کی درست نہیں لگتی۔ یونیورسٹی میں یہ بات پھیلی ہے کہ اس کا ارسلان نیازی سے۔ ابھی ایان بول ہی رہا تھا کہ ضیاء شدید غصے کے عالم میں جٹپٹا کر پلٹا۔ یہ وار ایان نے جان بوجھ کے کیا تھا، سامنے والے کا ضبط و تاثرات جو دیکھنا چاہتا تھا۔ بکواس ہے، اور تم کب سے ان بکواسیات پر یقین کرنے لگے ایان؟ بہت پاکیزہ کردار کی نیک سیرت لڑکی ہے وہ۔ ایان کو ٹھیک سے جھاڑ پلاتے وہ خود ہی مینس ویئر کی شاپ میں گھس گیا۔ ایان لب دبائے اس کے ساتھ اندر گیا۔ ضیاء خود کو مصروف کرنے کے لیے بے وجہ ٹی شرٹس کے ہینگر ادھر ادھر کر رہا تھا۔ انداز و موڈ اتنا خراب تھا کہ دکان والا ٹھوکنے پر مجبور ہو گیا، تھوڑا اس چیز سے دیکھیں، ہینگر ٹوٹ جائیں گے۔ جواباً وہ دکاندار کو ہی سناتا دکان سے باہر نکل گیا۔ ایان مسکراتا خاموشی سے ضیاء کے پیچھے چل رہا تھا، جبکہ ضیاء 5-6 دکانوں میں گھسا اور چیزوں کی برائی کرتا باہر نکل جاتا۔ ایک کام کرو ضیاء، تم 2-3 شاپس اور مزید چکر لگا لو جب تک میں آتا ہوں۔ خوش ہوتے ایان نے اسے پہلے چھیڑا اور قدم دوسری جانب موڑے۔
کہاں جا رہے ہو؟ میں ساتھ چل رہا ہوں۔ ضیا منہ بناتے اس کے پیچھے آنے لگا۔ جب ایان پلٹتے فوراً بولا تم وہاں نہیں آ سکتے یار، اٹس پرسنل۔ ایان نے لب بھیجتے کہا او بھائی کیا پرسنل ہے، تو بھی لڑکا ہے، میں بھی، سیم ہے دونوں، ایسا کیا خرید ہے جو مجھ سے چھپا رہا ہے؟ ضیا نے آنکھیں چھوٹی کیے پوچھا تو ایان بنا جواب دیے آگے بڑھ گیا۔ ضیا بھی خار بڑی نظروں سے ایان کی پشت کو گھورتے اسی کے پیچھے چلنے لگا، لیکن یہ دیکھ آ رہے تھے کہ وہ دونوں گرلز کاسمیٹک شاپ پر گھسے تھے۔ سیریسلی کیا تم نے یہ سب بھی شروع کر دیا؟ سوری میں غلط تھا، اگر تم یہ سب یوز کرتے ہو تو واقعی ہم دونوں سیم نہیں۔ میک اپ کے سامان کو دیکھتے ضیا نے مذاق خیز انداز میں کہا واٹ؟ ایان بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جب ضیا اس کے قریب جھکا تم نے کبھی بتایا نہیں مجھے تم یہ ہو؟ ضیا کی آنکھوں میں ناچ تھی۔ شرارت دیکھتے ایان نے یکدم ضیا کی گردن بازو میں دبوچی۔ مسز ضیا میں ذوالنورین ویسے ہی تمہیں گھاس نہیں ڈالتی، اگر تمہارا منہ توڑ دو تو پھر تو پہچاننے سے بھی انکار کر دے گی۔ ایان نے جھٹکے سے گردن چھوڑتے اسے خون خار نگاہوں سے گھورتے ہوئے دھمکی دی۔ تم بتاؤ کیا چکر چل رہا ہے؟ آخر کون ہے جس کے لیے تم میک اپ تک خریدنے کے لیے مجبور ہو گئے؟ مطلب واقعی بندی میں دم ہے جو اپنے کاموں کے لیے ایان دلشیر کو نچا رہی ہے۔ ضیا نے داد دینے والے انداز میں چوٹ کی تو ایان کے دل کا چور سر اٹھانے لگا، پر اس کے پاس خود کو مطمئن کرنے کے لیے بہت سارے ہیلے بہانے موجود تھے۔ اس نے دل میں یہ سوچ لیا تھا کہ اس نے جو رحم کے ساتھ برا سلوک کیا جس کی وجہ سے وہ بیمار ہوئی ہے اس کا ازالہ ہے۔ میرے ڈرائیور کی بیٹی ہے، ڈرائیور اپنی بیٹی کو اس کی برتھ ڈے پر میک اپ گفٹ کرنا چاہتا ہے، لیکن اسے ان چیزوں کی خرید و فروخت کرنی، اس لیے مجھے کہہ دیا۔ ضیا کو اطمینان سے جواب دیتے وہ میبلین نیو یارک کے کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا جہاں مختلف ساز کے کاجل کے ڈبے رکھے ہوئے تھے، جبکہ ضیا الجھ گیا، لیکن یہ الجھن زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکی۔ جب لیفٹ سائڈ پر دوسرے میک اپ برانڈز کے سامنے کسی کو کھڑا دیکھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ نورین تھی، ہنستے ہوئے اپنے لبوں پر شاید لپسٹک کا کلر چیک کر رہی تھی، پر وہ اکیلی نہیں تھی بلکہ اس کے ساتھ اس کا وہی کزن موجود تھا۔ ضیا کی رگیں غصے کی شدت سے پھولنے لگی، ان دونوں کی بے تکلفی خون کھلا رہی تھی۔ کچھ ہی لمحوں بعد ایان واپس آیا اور ضیا خون خوار شعلے اگلتی نظروں کے تعاقب میں ہاتھ مارا۔ ضیا کی کیفیت وہ سمجھ رہا، سامنے دیکھا تو بے ساختہ سر پر ہاتھ مارا تھا، پر ضیا کو باہر لے جانے کا ارادہ کیا تو اندازہ ہوا وہ یہاں سے جانے کا ارادہ نہیں رکھتا بلکہ اس سادہ لوح لڑکی سے دو ہاتھ کرنے کا ارادہ باندھ چکا ہے۔ ہمیں اذیت کے سخت موسم کا سامنا ہے، ہم اپنے اندر کی منفی سوچوں سے لڑ رہے ہیں۔ وہ بہت اذیت میں تھا اور یہاں آنا نہیں چاہتا تھا، مگر اپنے مقصد کے حصول تک اسے ہر وہ کام کرنا تھا جو اس کے مزاج کے برخلاف ہوتا۔ حیران تو اس لڑکی پر بھی تھا، اگر کوئی عام لڑکی ہوتی تو رات کو ہوئے یہ احسانی کے بعد کئی دنوں تک سہمی رہتی، پر وہ بالکل نارمل تھی۔ وہ تو پکنک بھول ہی گیا تھا، پر جب ناشتے کے بعد ہوٹل جانے کے لیے کمرے سے باہر نکلا سب کو پکنک کے لیے تیار دیکھ حیران ہوا تھا۔ پھر مجبوراً اسے آنا پڑا۔ پکنک کے لیے ہری بھری گھاس پر کارپٹ بچھایا، اب ایلف اس پر پلاسٹک کی بڑی ٹوکری میں سامان نکال کر سجا رہی تھی۔ عرض خانزادہ بظاہر لاتعلق ورنہ سامنے بینچ پر بیٹھا تھا، مگر نہ چاہتے ہوئے اس کی توجہ کے تمام تر دھاگے ایک نازک وجود میں الجھے ہوئے تھے، جو بلیک فلورل فراک جس پر سکن پھول دار پرنٹ آنکھوں کو تقویت بخش رہا تھا۔ عام رنگ سکارف پہنے بلیک ٹراؤزر میں کوئی گلابی سی نازک گڑیا لگ رہی تھی، اس پر متضاد وہ انتہائی دلکش مسکراہٹ نازک لبوں پر سجاتی چمکتی آنکھوں سے بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ عادل کے سینے میں ایک ابھال سا اٹھا، اس کی نگاہیں بے تاثر تھیں مگر سینے میں ایک طوفان سا مچا ہوا تھا۔ کیا کبھی کسی نے ہما وقت بے تحاشا اٹریکشن بھی یہ محبت اسے صرف اٹریکشن ہی لگ رہی تھی اور بے پایہ نفرت جیسی متضاد کیفیات کا شکار ہوتی اتنی اذیت محسوس کی ہوگی جتنی اس وقت عارضہ خانزادہ محسوس کر رہا تھا۔ اسے الف شیر کو اپنی محبت کے جھوٹے جال میں پھنسانا تھا، اپنی نفرت اس پر ظاہر نہیں کرنی تھی، لیکن یہ بھی کہاں گوارا تھا کہ ناٹک کرتے کرتے عارضہ خانزادہ الف شیر کی محبت میں سچ مچ گرفتار ہو جائے۔ ابھی تو دل میں چھپے محبت کے چور کو بھی نکیل ڈالنی لازم تھی کہ اگر ایسا نہ کرتا تو الف شیر کی محبت کی سوئیاں دل میں پیوست ہوتی تو دل سے خون رشتہ اسے میٹھے سے درد سے دوچار کر دیتا۔ دونوں ہی صورتوں پر قابو پانا جو یہ شیر لانے کے مترادف تھا۔ وہ دانستہ سے توجہ اٹھانے کو اپنے موبائل میں بزی ہو گیا۔ بچوں آؤ پہلے کچھ کھا لو، الف نے انہیں پکارا تھا جو ادھر ادھر اچھل کود مچا رہے تھے۔ صرف عبدالرحمن فٹ بال کے ساتھ ایک جگہ کھڑا بس وہ زمین پر اچھال کر کیچ کر رہا تھا۔ موسم ابر آلود تھا، ہرا بھرا گارڈن اور ہوا سے سرسراتے پتے کافی رومانوی سا منظر پیش کر رہے تھے۔ نو ماما پہلے آپ ہمارے ساتھ آ کر کھیلیں، اریبہ نے شور مچایا اور اسے بازو سے پکڑ کر کھینچنے لگی۔ نو ایلف انکار کرنا چاہتی تھی مگر یہ سب بچوں نے اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ وہ لوگ جہاں تھے وہ پارک کا قدرے ویران ایریا تھا۔ ایلف اب ان کے ساتھ پکڑن پکڑائی کھیل رہی تھی۔ عارضہ نے ایک بے تاثر سی نگاہ اس پر ڈالی، آنکھوں میں نفرت تھی مگر اس ایک نظر نے دل کی ایک بیٹ مس کی تھی۔ وہ بچوں کے ساتھ بچی بنی کافی معصوم اور حسین لگ رہی تھی، بہت پیاری دل ربا سی، ایسی جسے پیار کیا جائے، باہوں میں سمیٹ کر حفاظت سے رکھا جائے، جو عشق کرنے کے قابل ہے۔ پاپا
اریبہ بھاگ کر اس کے پاس آئی تو عازق نے انہیں بے تاثر نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ آپ بھی ہمارے ساتھ کھیلیں، دیکھیں ماما بھی کھیل رہی ہیں۔ اریبہ نے عازق کا بازو کھینچا مگر اس نے غیر دلچسپی سے یہ کھیل دیکھا جیسے ہر چیز سے دل اچاٹ ہوا۔ پاپا ادھر سے ہی دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ کھیلیں، عازق نے قدر نرمی سے منع کیا تو اریبہ پھر سے ایلف کے پاس بھاگی۔ ایلف نے مڑ کر بغور اس کی جانب دیکھا۔ یہ وہی لمحہ تھا جب عازق نے ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ اس کی نگاہ ایسی تھی کہ ایلف جلدی سے نگاہیں جھکا گئی تھی۔ عازق اس کی نگاہیں جھکانے پر چونکا تھا مگر پھر اس کی نگاہ گارڈن کے درختوں کے جھنڈ کے پار پڑی تو ماتھے پر بلوں کا جال سا بچھ گیا۔ عازق خانزادہ کو لگا اس کا خون رگوں میں بال مارنے لگا۔ وہ دو لڑکے تھے جو ایلف کو غلیظ نگاہوں سے گور گور کر دیکھ رہے تھے، نہ صرف دیکھ رہے تھے بلکہ اپنے موبائل فون میں اس کی تصاویر بھی لے رہے تھے۔ ان میں سے ایک انگریز اور ایک ایشیائی معلوم ہو رہا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ابھی بار ایلف نے اسے خود سے مخاطب کیا اور اس کے پاس آئی۔ فریش ہونے جا رہا ہوں، ابھی آتا ہوں، عازق نے سنجیدگی سے کہا اور ایک جانب چلا گیا۔ ایلف نے کندھے اچکائے اور بچوں کو زبردستی پکڑ کر کارپٹ پر بٹھایا۔ ادھر وہ ایک لمبا چکر کاٹ کر ان لڑکوں کے ٹھیک پیچھے آن کھڑا ہوا۔ وہ اپنے پیچھے کسی کو محسوس کر کے اطمینان سے پلٹے تھے اور بڑی ڈٹھائی سے اس کی جانب دیکھ کر دانت نہ کھوس رہے تھے۔ وہ جان چکے تھے کہ عازق اس لڑکی کے ساتھ ہے جسے وہ تاڑنے کی ناکام کوشش میں ہے۔ شی از ویری آڈ، ڈو ناٹ ہیو، انگریز نے بڑی خباثت سے کہا جبکہ عازق بڑا گہرا مسکرایا تھا۔ خواہ کب سے دماغ میں بال اٹھ رہے تھے، دل و دماغ کی چولیں ہلاتی ساری فرسٹریشن نکال باہر کرنے کا کافی اچھا سامان میسر آیا تھا۔ ان دونوں لڑکوں نے چھٹے ہوئے بدماشوں کی طرح بڑے بڑے تیز دھار خنجر نکال لیے تھے مگر جانتے نہیں تھے سامنے کون ہے۔ وہ دونوں ایک ساتھ حملہ ہو رہے تھے۔ دونوں نے خنجروں سے عازق پر حملہ کیا مگر اس نے بجلی کی طرف سے اس کی کلائی پکڑ کر ایک ہی جھٹکا دیا۔ یہ ٹک کی آواز سے اس کی کلائی کی ہڈی ٹوٹی تھی۔ وہ دوسرے ہاتھ سے اپنی ٹوٹی کلائی پکڑ کر چنگاڑتا ہوا زمین بوس ہوا۔ دوسری خنجر والا وہاں رو کر عازق نے پہلے سے خنجر چھین کر دوسرے کی ٹانگ پر کٹ لگایا تھا۔ وہ بھی زمین بوس ہوا تو عازق نے لاتوں اور گھونسوں کی برسات سے اپنی ساری فرسٹریشن ان پر نکالی تھی۔ انہی دھلائی کے بعد ان کا اس حیوان جیسے آدمی سے اپنی جان چھڑانا مشکل ہو گیا۔ تبھی وہ جیسے تیسے اٹھتے گرتے وہاں سے تیزی سے بھاگے تھے۔ عازق خانزادہ ان کی نگاہوں سے اوجھل ہونے تک خونخوار نگاہوں سے گھورتا رہا تھا۔ اس کے بعد وہ واش روم گیا اور فریش ہو کر واپس آیا تو بچے اور ایلف کارپٹ پر بیٹھے چکن پاستا انجوائے کر رہے تھے جو ایلف نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ وہ ان کے قریب آیا تو نوٹ کیا ایلف بار بار بے قراری سے ادھر ادھر نگاہیں دوڑا رہی تھی جیسے کسی کی متلاشی ہو۔ کہاں رہ گئے تھے آپ؟ واش روم میں اتنی دیر کون لگاتا ہے؟ خالص بیویوں والا انداز تھا۔ عازق سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ وہاں بیٹھ کر تمہارے لیے لو لیٹر لکھ رہا تھا بیوی، تمہارے حسن کے قصیدے لکھیں۔ عازق نے سنجیدگی سے کہا تو بچے کی کر کے ہنسنے لگے جبکہ ایلف اس کی اتنی غیر متوقع بات پر بے اختیار گڑبڑائی تھی۔ پاستا دوں آپ کو؟ اس نے بات بدلنا چاہی جبکہ عازق اس کا بلش ہوا گلابی چہرہ اور اٹھتی گرتی پلکوں کا رقص بغور دیکھ رہا تھا۔ میں نے ان لڑکوں کو صرف اس لیے پیٹا کہ یہاں بہرحال دلشیر کی بہن کے علاوہ بھی کوئی لڑکی ہوتی تو میں تب بھی اپنا فرض سمجھتے اسے ان غلیظ گنڈوں سے پروٹیکٹ کرتا۔ عازق خانزادہ اپنے دل و دماغ کو ابھی سر انجام دیے کہ اپنے عمل کی تعویل اور فضول سی وضاحت پیش کی، یہ جانے بغیر کہ وہ بے انتہا غصے میں مار پٹائی میں بھی کبھی اتنی بربریت کے مظاہرے کرتے کسی کی ہڈی وڈی نہیں توڑتا تھا۔ ایلف نے اسے پاستا ڈال کر دیا تھا جو وہ خاموشی سے کھانے لگا۔ بچے کھانا کھا کر پھر سے کھیلنے لگے تھے۔ آج بڑی خاموشی ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ایلف کا لہجہ فکر مند تھا۔ ٹھیک ہے، اس نے مختصراً جواب دیا، لیکن کوئی ہے جس نے چین و سکون اور نیند میں خلل سا پیدا کر رکھا ہے۔ عازق نے غیر لہجے میں کیا تھا کہ ایلف کو اپنی جگہ پر ساکت ہوتے دیکھا۔ کون ہے وہ؟ ایلف مشکل ہی بول پائی، چہرے پر رنگوں کے قوس قزح سی بکھر گئی۔ تمہارا بھی جاننا ضروری نہیں۔ اس نے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا تو ایلف اسے گھور کر رہ گیا۔ آپ کو 2 روٹی زیادہ دے کر سر پر چڑھا لیے میں نے۔ وہ منہ میں بڑبڑائی تو عازق اس کنجوس چڑیل کی فراق دلی پر اشش کر اٹھا۔ پاپا اپنا موبائل دیں، یہاں سب کپل تصویریں بنا رہے ہیں، ہم نے بھی آپ کی اور مما کی تصویریں بنانی ہیں۔ سب بچوں نے ان کے پاس آ کر شور مچانا شروع کر دیا۔ نو، ضروری نہیں جو سب کریں وہ ہم کا کوئی بات نہیں، بچوں کی بات مان لیں، ان کا دل رہ جائے گا۔ ایلف نے اس کی بات ٹوک کر کہا تو مکان کے انداز میں عازق نے اپنا موبائل نکالا اور بچوں کے آگے بڑھا دیا۔ موبائل حاصل کر کے بچوں کے ہاتھ تو گویا حفظ اقلیم کی دولت لگ گئی۔ ایک دوسرے کی تصویر بنا کر سب انہوں نے ایلف اور عازق کی ایک ساتھ تصویر لینے کے لیے شور مچا رکھا تھا۔ ایلف تو اٹھ کر کھڑی ہو گئی تو ناچار عازق کو بھی اٹھ کر ایلف کے پاس آنا پڑا۔ پاپا قریب ہو جائیں، مما آپ کی ہی وائف ہے، ایک بچے نے شرارتی لہجے میں کہا تو عازق ایک گہری سانس بھرتا ایلف کے قریب ہو گیا۔ پاپا کمر پر ہاتھ رکھیں، وہ ان دونوں کو انسٹرکشنز دے رہے تھے۔ بالآخر اریبہ خود آ کر ان دونوں کو یوں قریب کرنا پڑا کہ ایلف چھوئی موئی سی نازک جان عازق کے ایک بازو کے اظہار میں مقید ہو گئی۔ بچوں نے فٹافٹ 4 سے 5 تصویر نکالی۔
آزق نے ایک نظر اپنے پہلو پر ڈالی تو نگاہ پلٹنا جیسے بھول گیا ہو۔ گلاب چہرے پر گلال سجائے وہ جوئی موئی سی بنی گلابی پنگڑیوں پر شرمیلا سا مسکان سجائے بچوں کی جانب دیکھ رہی تھی۔ یہ منظر اس قدر مکمل اور حسین اور دلکش تھا وہ کئی ثانیے اس پر سے اپنی نگاہیں نہیں ہٹا پایا۔ اس کی نگاہ کی محویت نوٹ کر کے الف کی دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھیں، اور یہ وہی لمحہ تھا جب بچوں نے کیمرے کی آنکھ میں یہ منظر محفوظ کیا تھا۔ الف کا دل گھبرایا تو وہ بے اختیار اس شاعری کے جادو بھرے اثار سے باہر نکلی تھی۔ بس کرو بچوں، وی آر گیٹنگ لیٹ، اب ہمیں گھر جانا چاہیے۔ الف نے واپسی کا اعلان کر دیا تو بچوں نے کچھ دیر اور کھیلنے کی فرمائش کی، جو کہ الف کو مجبوراً انہیں دینی ہی پڑی۔ کچھ دیر مزید کھیل کر کود مچا کر آزق نے انہیں آئس کریم کھلائی۔ وہ الف کو اگنور کرتا رہا تاکہ وہ اس سے یہ نہ پوچھ پائے کہ اس کے پاس یہ پیسے کہاں سے آئے۔ شام ڈھلے وہ گھر لوٹ آئے تھے، اور وہ آتے ہی طبیعت خرابی کا بہانہ کر کے اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ متضاد کیفیات کے سبب واقعی سر درد سے پھٹا چلا تھا۔ ابھی بھی رات کے 11 بج چکے تھے اور نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس نے ڈنر کرنے سے بھی منع کر دیا۔ بیڈ پر چت لیٹے وہ اپنے موبائل میں موجود ایک تصویر کو مسلسل دیکھے جا رہا تھا۔ اس تصویر میں وہ خود کو پوری طرح مکمل محسوس کر رہا تھا، مگر یہ مکمل منظر اس کی منزل نہیں تھی۔ وہ اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتا تھا مگر سوچ رہا تھا۔ وہ اسے اپنے دل میں جگہ نہیں دینا چاہتا، مگر وہ دل کے کواڑ زور زبردستی کھول کر اندر جوتوں سمیت گھسی چلی آ رہی تھی۔ وہ اس پر اپنا تمام غم و غصہ نکال دینا چاہتا تھا، مگر اس کی ایک مسکراہٹ تمام غصے کو جاگ کی طرح بٹھا دیتی۔ وہ اسے نفرت کرنا چاہتا تھا مگر کر نہیں پا رہا تھا۔ وہ اسے محبت نہیں کرنا چاہ رہا تھا مگر آزق نے موبائل آف کر کے بیڈ پر اچھالا اور ہاتھوں سے اپنی دکھتی کن پٹیاں سلائیں۔ آنکھیں بند کر کے ایک رسی سے جھولتی لاش کے بارے میں نئی سرے سے سوچنا شروع کیا تاکہ اپنے اعصاب کو اگلا لائحہ عمل ترتیب دینے کے لیے چٹانوں سا مضبوط کر سکے۔ معصوم لنچ باکس کو دیکھتے اچانک بہران کے ذہن میں انارا کا چہرہ لہرایا تو جھٹکے سے گاڑی رکی۔ وہ اپنے ذہن میں بننے والے اس تصور پر ڈر گیا تھا جہاں وہ پھر ایک عورت کو معصوم سمجھنے کی غلطی کر رہا تھا اور پھر اس پر ڈر رہا تھا۔ اوہ نو ناٹ اگین، اس نے سختی سے سوچتے لنچ باکس اٹھاتے کھڑکی سے باہر سڑک پر اچھال دیا تھا۔ اپنی حسیات کو قابو کرتے میں بس پل بھر لگا تھا۔ دماغ نے لمحے کے 11ویں حصے میں اس باپ کی بیوقوفی یاد دلائی تھی جو اس کے باپ کو موت کے منہ تک لے گئی تھی۔ اب وہی غلطی وہ دہرا رہا تھا۔ بہران نے اپنی مٹھیاں سختی سے بھیج دیں۔ وہ یہ سب اپنا وحشتناک ماضی کیسے بھول سکتا تھا؟ وہ ماضی جو محض ایک عورت کی بے وفائی، جھوٹ، فریب اور مکاری کی وجہ سے دردناک عذاب میں بدل چکا تھا۔ وہ کئی دنوں سے اپنا وہ ماضی کیسے بھول گیا تھا؟ آخر کیسے؟ سر جھٹکتے گاڑی واپس سٹارٹ کی۔ وہ جتنی نرمی دکھا سکتا تھا دکھا چکا تھا۔ جتنا اس کے بارے میں سوچ لیا تھا اتنا بہت تھا۔ وہ اس کے متعلق سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ 15 منٹ بعد گاڑی زاویار کے اسپورٹس پروڈکشن فیکٹری کے باہر رکی۔ گارڈ نے بہران کی گاڑی دیکھتے دروازہ کھول دیا۔ ہاں، زاویار آفس سے ہٹ کے فیکٹری میں تھا اور اسے یہاں بلایا تھا، مطلب بات بہت ہی زیادہ خاص تھی۔ پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے وہ تیزی سے اندر بڑھنے لگا۔ یہ 5 منزلہ فیکٹری تھی جو بہت بڑے زمینی حصے پر قائم تھی، لیکن اس میں لفٹ نہیں تھی۔ بہران تیزی سے سیڑھیاں پھلانگنے لگا۔ زاویار کا آفس 4تھ فلور پر تھا۔ بنا دستک دیے وہ زاویار کے آفس میں داخل ہوا تو زاویار کی نظروں کو دروازے کی جانب ٹھہرے پایا۔ خیریت؟ اتنی ایمرجنسی میں مجھے بلوایا؟ مجھے لگتا ہے سارے کام چھوڑ کر تمہارا پرسنل اسسٹنٹ بننا پڑے گا مجھے۔ اس کی زڑی ہوئی بوتی دیکھ کر بہران مزاح کا رنگ دیتے زاویار کے برابر ہی صوفے پر بیٹھا۔ آفس البتہ چھوٹا تھا مگر بہت شاندار اور خوبصورت تھا۔ مجھے شادی کرنی ہے بہران کی بات کے جواب میں اس نے انتہائی سنجیدگی سے کہا کہ بہران کو کچھ لمحے سوچنا پڑا کہ مقابل مذاق بھی اتنی سنجیدگی سے کر رہا ہے۔ کیا تم مذاق کر رہے ہو نا؟ بہران نے ناسمجھی سے پوچھا۔ مجھے اس لڑکی سے شاید محبت ہو گئی تھی بہران، میں دن رات اس کے متعلق سوچ رہا تھا اور اب مجھے اس طوائف سے شدید نفرت ہو گئی اور اب بھی میں اس کے متعلق سوچ رہا ہوں۔ واٹ دا؟ وہ سخت جھنجھلاتے چلایا اور ٹیبل سے کانچ کی گلاس زمین پر مارتے اٹھ کھڑا ہوا۔ کون لڑکی؟ بہران کی بات پر پل پڑے۔ وہ ہر نام سن سکتا تھا پر زاویار میں راج خانزادہ کے منہ سے زرمش کا نہیں، اور اگر ایسا تھا تو بہران دلشیر کے سینے پر سانپ لوٹنے والے تھے جس کی پیدائش میں وہ اس چڑیل کو زندہ زمین میں گاڑ دینے والا تھا۔ وہی کوٹھے والی لڑکی؟ زاویار کا چہرہ مزید سخت ہو گیا تھا۔ عجیب سختی اور کوہر بلکورے لے رہا تھا آنکھوں میں۔ تو تم اس لڑکی کی وجہ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ سیریسلی؟ ایک بلا سے جان چھڑوانے کے لیے دوسرا عذاب گلے میں ڈالو گے؟ بہران کو اپنے دوست کی اہم خانہ باتوں پر اشتعال آنے لگا تھا۔ میں مرد ہوں بہران، میرے کچھ جسمانی تقاضے ہیں، کچھ ضرورتیں ہیں میری۔ مجھے اپنی بیٹی کے لیے ماں چاہیے۔ میں کچھ بھی کر لوں اس کی ماں نہیں بن سکتا، اس کی ویسی کیئر نہیں کر سکتا جیسی ایک ماں کر سکتی ہے۔ زاویار نے اس پر قدرے تحمل سے کہا۔ اس کا حل ہے میرے پاس، میں عمل کے لیے کوئی اچھی کیئر ٹیکر رکھ لیتے ہیں اور تمہارے لیے میں اس زرمش سے خوبصورت لڑکی کا انتظام۔ بہران مشتعل بھرے انداز میں تیزی سے بول رہا تھا کہ زاویار اس کی بات کاٹ گیا۔ مجھے بیوی چاہیے بہران، مجھے جسمانی اور ذہنی سکون چاہیے، نہ کہ ڈپریشن۔ حرام چیز کبھی سکون نہیں دیتی۔ مجھے اپنے لیے ایک پاکیزہ لباس چاہیے، وہ لباس نہیں جو ہر کسی کے وجود سے اترا ہوا میلا ہو یا میرے وجود سے اتر کر کسی اور کے وجود کی زینت بنے۔
مجھے ایک پاک صاف لباس چاہیے جو صرف میرا ہو. سمجھے تم مجھے بیوی چاہیے رکھیل نہیں، کیونکہ نہ میں آرام کاری کر سکتا ہوں، نہ مجھے آرام جیسی کوئی بے سکونی چاہیے. زوارے کی کلاس پر زور دیتا بران کی جانب جتاتی نظروں سے دیکھ لگا. بران کو کہیں نہ کہیں اپنا چہرہ آئینے میں نظر آیا. یہ وجہ تھی کلک بھیج گیا تھا. تو ٹھیک ہے، کر لو شادی. مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ بظاہر عام سے مگر اندر سے جلے انداز میں کہا تھا. تمہیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے لیے لڑکی تم ہی تلاش کرو گے. زمین آسمان ایک کرو یا کچھ بھی، مجھے ایک شریف لڑکی کا انتظام کر کے دو، چاہے غریب ہو، بدصورت ہو، جیسی بھی ہو، بس شریف اور پاک دامن پاک باز لڑکی. زاویار اپنا غصہ نکال کر اب پہلے سے نارمل ہوتا پرسکون انداز میں واپس بیٹھ گیا. اور میری تو جیب میں پڑی ہیں پاک دامن لڑکیاں. باران نے تلخی سے کہا. اور زاویار کی بات پر جب انارا گئے ہولے اس کی آنکھوں کے پردے پر لہرایا تو اس کا دماغ مزید بھگ سے اٹھتا سنسنا اٹھا. اسے اب تک اپنی زندگی میں ایک ہی پاک دامن لڑکی لگی تھی جس کا وہ پیر کا ناخن بھی کسی کو نہیں دکھانا چاہتا تھا. میں کہاں سے لاؤں شریف لڑکی زاویار؟ میرا اب تک کسی شریف لڑکی سے کوئی تعلق نہیں رہا. بران دلیر پہلے ہی جیل سی میں تپا بیٹھا تھا. اس پر مقابل کی بے تکی فرمائش. یہ میرا کنسرن نہیں ہے بران. میں آج رات کو لندن جا رہا ہوں. 6 دن بعد میں واپس آؤں گا اور پھر میں پہلا کام نکاح کرنے کا کروں گا. تمہیں میری شادی پر بہت اعتراضات ہیں تو لڑکی تم ہی ڈھونڈو گے. مجھے امید ہے تم ایک عدد شریف لڑکی ڈھونڈنے میں کامیاب رہو گے. زاویار دھونس بھرا 2 ٹوک فیصلہ سنا چکا تھا. بران کچھ دیر خاموشی سے زاویار کو گھورنے کے بعد اٹھ کر آفس سے باہر نکل گیا تھا. یہی کسر رہ گئی تھی کہ میں اس کے لیے شریف لڑکی ڈھونڈوں. کہاں سے لاؤں شریف لڑکی؟ کو اسے جو لاتے وہ باہر نکلا تھا. گاڑی سٹارٹ کرتے بھی ذہن میں زاویار کی باتیں گھوم رہی تھیں. ہائے مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ذہن نے 2 قدم نورین اور اس کے کزن کی جانب بڑھائے، جبکہ نورین تو اس آواز پر ایک دم ساکت ہوئی تھی. چہرے کی رنگت چند ثانیے کے لیے بدلی تھی. آپ کون؟ نورین کے کزن فرحان نے چونکتے ہوئے پوچھا. البتہ ضیاء کی چپتی ہوئی نظریں نورین پر تھیں. یہ تو مس نورین آپ تعارف کروائیں گی. ضیاء کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ایان نے بات میں حصہ لیا. اندر کی بات یہ کہ اپنے دوست کی پسند جاننے کے بعد اسے خود بھی نورین کا کزن ایک آنکھ نہ بھایا تھا. ضیاء کی لو چلکاتی آنکھیں دیکھ کر دل کے سامنے کھڑے اٹکل پچو سے بندے کو منظر سے کہیں غائب ہی کر دے، جس کے دوست کے مقابلے میں عجیب رونق سا دکھائی دیا تھا. یہ دونوں میرے کلاس فیلو ہیں فرحان. نورین نے بمشکل مسکراتے سانس بھال کر دیکھا کہ ضیاء کی چپتی نظریں اسے عاجز کر رہی تھیں. اسے نگاہوں سے عجیب گھبراہٹ سی محسوس ہو رہی تھی جس سے اس کا کانفیڈنس لیول بریک ہوا تھا. اوہ اچھا، میں نورین کا کزن فرحان. اور ابھی فرحان اپنا تعارف کروا ہی رہا تھا کہ نورین ایک دم گڑبڑاتی درمیان بولی. ہاں ضیاء اور ایان یہ میرا کزن اور بہت اچھا دوست بھی ہے. ضیاء اور ایان کو جتاتے اس نے اپنے کزن کو تنبیہ کرتی نظروں سے گھورا. جواباً وہ ناسمجھی سے نورین کو دیکھ لگا. ان کی نظروں کا یہ بے آواز مکالمہ دیکھ ضیاء کے سینے پر سانپ لوٹنے لگے. بمشکل اپنی مٹھی بھیجتے خود پر ضبط کے پار بٹھائے. ایکسکیوز می، ہمیں اب گھر جانا، لیٹ ہو رہے ہیں. ضیاء کو مکمل نظر انداز کرتے ایان کی طرف رسمی مسکراہٹ اچھالتے وہ اپنے کزن کی کلائی پکڑتے باہر لے گئی تھی. ضیاء نے سختی سے اپنی آنکھیں بھینی کہ بس نہ چلا. پورا مال کو آگ کی بھٹی میں جھونک دے. بے بس ہی تو تھا، ورنہ دل تو نورین کی سانسیں روکنے کا بھی کہہ رہا تھا. ضیاء کو تیزی سے دکان سے باہر نکلتے دیکھ ایان بھی اس کے پیچھے بھاگا تھا. اس کے بعد مزید اس مال میں ٹھہرنا بے وقوفی تھی. پر باہر آ کر جو منظر نظروں کو منتشر تھا وہ دیکھ ایان نے سختی سے اپنا ماتھا رگڑا. البتہ ضیاء کا چہرہ مکمل سرخ ہو چکا تھا. نورین اپنے کزن کے ساتھ ہنستی ہوئی بائک پر بیٹھ رہی تھی. درمیان میں فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا. کندھے پر ایک ہاتھ رکھے وہ ایک خوشحال کپل لگ رہا تھا. مجھے گھر چھوڑ دے ورنہ آج کچھ کر بیٹھوں گا. نورین کے وہاں سے جانے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرتے ضیاء نے دھیمے لہجے میں کہا. تو ایان نے بھی اسے تنہائی دینا بہتر سمجھا. ضیاء کو گھر ڈراپ کرنے کے بعد وہ کافی دیر تک ضیاء کے پاس رکا اور پھر وہ واپس مال آیا تھا. لفٹنگ اسٹیپس پر چڑھتے وہ 3rd فلور پر آئے جہاں لیڈی گارمنٹس اور فراکس اور میکسی کی بڑی شاپ تھی. ایان نے قدم اندر رکھا تو الگ الگ ڈیزائنر کی بہت ساری ورائٹی تھی. پر ایان کی نظر سب سے لاسٹ میں پیچھے کی طرف رکھی ڈمی پر اٹکی تھی جس پر پلین بلیک کلر کی فرشی میکسی تھی اور چولی پر بلیک کی سٹونز لگے تھے. نیچے گہرے پر الگ سے ایک فلیئر تھی جو میکسی کے گہرے کو مزید بڑا کر رہی تھی. جالیدار آستین تھی. وہ سیاہ رنگ کا لباس پہلی نظر میں اسے بھا گیا تھا. اس ڈریس کو پیک کرواتے ذہن دل پر سے جگڑنے پر تلا ہوا تھا. میں یہ صرف اپنے رویے کے ازالے کے لیے کر رہا ہوں بس. خود کو مطمئن کرتے ہوئے اس نے آدمی انداز میں کہا تو دل اور دماغ دونوں پرسکون ہو گئے. وہ وہاں سے سیدھا کوریر سروس گیا. مزید اس سامان کو اپنے ساتھ رکھتا تو ممکنہ اثرات کے سارے سامان کو آگ لگا دیتا. راستے میں نہ جانے کیا سوجی کے ذہن میں پھر سوال اٹھائے گا. راستے میں نہ جانے کیا سوجی کے ایک فل سائز کی چاکلیٹ بھی گفٹ کے ساتھ رکھتی. کچھ سوچتے اوپر ایک چھوٹی سی چٹ لگائی جس پر مختصر لکھا تھا ہیپی ایڈوانس برتھ ڈے پدی چڑیل میں دوست. یہ لکھتے ایان بے ساختہ مسکرایا تھا. یہ سب ٹین ایجرز والی حرکتیں تھیں.
پر اسے مزہ دے رہی تھی۔ یہ سب دلچسپ لگ رہا تھا۔ پہلی بار کچھ کرتے اس کے دل میں کوئی خلش، کوئی کسک نہیں اٹھی تھی۔ یوں بھی اگر خواہشات کی خلا باقی رہ جائے تو وہ تمام عمر قائم رہتی ہے۔ کورئیر نعمان علی کے ایڈریس پر بھیجنے کے بعد وہ مطمئن سا گھر آیا تھا۔ زاویار خانزادہ لندن جا چکا تھا۔ 2 دن گزر چکے تھے اور ان 2 دنوں میں بارہان دلشیر گھر کی جگہ زاویار کے اپارٹمنٹ میں قیام پذیر تھا۔ یوں بھی وہ پہلے بھی کئی دن گھر نہیں جاتا تھا، لیکن اب اس کا گھر سے دور رہنا ضروری تھا۔ اس وقت وہ اپنے آفس میں بیٹھا زاویار کے متعلق ہی سوچ رہا تھا کہ ایسی دبوسی شریف اور قدر ڈرپوک لڑکی کہاں سے لائے جس سے زاویار میں راج خانزادہ کو بانٹنا نہ پڑے، جس سے اس کا نکاح بھی ہو جائے اور زاویار سمیت میں عمل کی ضرورت بھی پوری ہو جائے، اور زاویار جیسے اتنی اہمیت نہ ہی زاویار خانزادہ کو اس سے محبت بھی نہ ہو۔ کسی بارہان دلشیر کی زندگی میں 2-3 گنے چنے ہی تو ایسے لوگ تھے جنہیں وہ کسی کے ساتھ بھی بانٹنا نہیں چاہتا تھا۔ اس لسٹ میں ایان، زاویار، ایلف اور اب ایک اور وجود بھی شامل ہو چکا تھا شاید۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں تھا کہ آفس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ آج ہو گہری سوچ بتے بارہان ذہن جھٹکا جب آفس کا سینئر امپلائی عباد اجازت ملنے پر آفس میں داخل ہوا۔ سر میں نے چھٹی کی درخواست دی تھی، عباد نے مدعا بیان کیا۔ منظور نہیں ہو سکتی، آفس میں بہت کام ہے، بارہان نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ سر میری مجبوری ہے، چھٹی ضروری ہے، عباد نے ملتجی انداز اپناتے ہوئے عاجزی سے کہا۔ کیا مجبوری ہے؟ کرسی کو سے ٹیک لگاتے بارہان نے آئی برو اچکاتے پوچھا۔ سر میرا نکاح ہے کل۔ عباد کے کہنے پر بارہان نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ تمہاری شادی تو ہو چکی تھی غالباً؟ بارہان حیران تھا، یہاں وہ ایک شادی پر یقین نہیں کر پا رہا تھا اور لوگ 2 کہہ رہے تھے۔ جی سر یہ دوسری ہے، عباد نے ایسا کہا گویا کوئی جرم قبول کیا ہو۔ یعنی تمہاری پہلی بیوی بھی دھوکے باز نکلی، مکار نکلی، اب دوسری سے لک آزما رہے ہو؟ اسٹرینج، مجھے یقین نہیں آ رہا آج کل کے مرد عورتوں کے سامنے اتنے بے بس کیوں ہو گئے ہیں کہ ان پر اندھا اعتماد کر بیٹھتے ہیں۔ بارہان دلشیر کو اب عباد سے بھی شدید قوت محسوس ہو رہی تھی۔ سر میری بیوی مکار یا دھوکے باز نہیں ہے، وہ میرے ساتھ بہت مخلص ہے اور مجھ سے محبت کرنے والی ہے۔ عباد نے تل ملاتے کہا۔ وہ جانتا تھا اس کے باس کا لڑکیوں سے چڑھتی پر یہ حق نہیں تھا کہ کسی دوسرے کی بیوی کو مکار یا دھوکے باز بولے۔ اچھا یعنی تم دھوکے بازی کر رہے ہو، ایک کے ہوتے دوسری سے محبت؟ اگین ویری اسٹرینج۔ بارہان نے نفی مسئلہ لاتے افسوس سے کہا۔ اس زاویار خچر کی فرمائش نے دماغ کی ماں بہن کر کے رکھ دی۔ نہیں تو بارہان دلشیر کسی معمولی امپلائی کو اتنا منہ لگاتا، کوئی دیکھتا تو اس کا تو ہارٹ فیل ہو جاتا۔ میری مجبوری ہے سر، مجھ پر کسی کا احسان تھا، وہ احسان چکانے کی مد میں مجھے اس لڑکی سے شادی کرنی پڑی ہے۔ وہ لڑکی بہت غریب، لاچار اور مجبور ہے، میرے پاس انکار کی گنجائش نہیں رہی۔ بات محبت کی ہے تو میری محبت میری بیوی پر تمام ہو گئی ہے۔ میں تو یہ سوچ کر خوفزدہ ہوں کہ جب میری بیوی کو اس بات کا علم ہوگا تو اپنی محبت کیسے بچاؤں گا۔ عباد نے بارہان دلشیر کو شاہدہ بیگم کے احسانات کا ذکر کرتے بعد کی ساری تفصیلات اپنے باس کو گوش گزار کر دیں۔ وہ بتاتے ہوئے غمگین ہو چکا تھا اس بات سے انجان کہ اس کے سامنے بیٹھے شیطانی دماغ کے مالک بارہان دلشیر کے دماغ میں کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ اس سلسلے میں اگر میں تمہاری کوئی مدد کروں تو؟ بارہان نے فاتحانہ مسکراہٹ چہرے پر سجاتے پوچھا۔ غریب بے سہارا لڑکی کو سہارا مل جاتا اور اس کے دوست کی ضرورت بھی پوری ہو جاتی، اور وہ احسانات تلے دبی لڑکی کبھی اس کے سامنے سر نہ اٹھا پاتی، نہ ہی زاویار کے دل میں اپنی جگہ بنا پائے گی۔ کیسی مدد سر؟ عباد نے چونک کے پوچھا۔ ویسے اسے اس شخص سے بھلائی کی کوئی امید نہیں تھی، میرے دوست کو شادی کرنی ہے، وہ کسی شریف لڑکی کی تلاش میں ہے، زاویار خانزادہ، صرف لڑکی کی شرافت کی زبانہ چاہیے، باقی اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، مثلاً شکل و صورت کی بھی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، اور چاہت غریب ہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بارہان کی بات سنتے عباد کا منہ پورا کھل گیا۔ زاویار خانزادہ بھلا کون اسے نہیں جانتا؟ سر زاویار معراج خانزادہ صاحب۔ عباد نے چونکتے تصدیق چاہی۔ جواباً بارہان نے اس بات میں سر ہلایا۔ سر یہ تو پھر میری اور اس لڑکی دونوں خوش قسمتی ہوگی کہ میں ایک انچاہے بوجھ سے بچ جاؤں گا اور زاویار صاحب کا بھی کام ہو جائے گا۔ مجھے شاید آنٹی نے بتایا وہ لڑکی بہت پاکیزہ اور نیک ہے، اس کی سوتیلی ماں اپنے نکمے 8 حرام بیٹے سے اس کی شادی کروانے کے لیے اسے ناحق بدنام کرتی ہے تاکہ کوئی اسے شادی نہ کرے۔ عباد کا بات نہ چلا، بارہان کے ہاتھ چوم ڈالے کہ 3 دن سے وہ اسی ذہنی ڈپریشن میں تھا کہ اپنی بیوی اور بیٹی کو کیسے منائے گا، اس ساری صورتحال سے کیسے نکلے گا۔ ٹھیک ہے پھر تم بات کر لو ان لوگوں سے، 1 ہفتے بعد زاویار واپس آئے گا تو نکاح کر لیں گے۔ اپنے ذہن سے بارہان کو بوجھ اترتا ہوا محسوس ہوا، لیکن عباد کی اگلی بات پریشان اسے بھی کر گئی۔ سر نیکسٹ ویک نہیں، کل جمعے کو ہی نکاح ہوگا، زاویار صاحب کو واپس آنا پڑے گا، میں تمام صورتحال آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس لڑکی کی سوتیلی ماں زبردستی اس لڑکی کا نکاح اپنے خراب بیٹے سے کر دے گی۔ وہ لڑکی بہت مظلوم اور مجبور ہے، بہت بڑی مصیبت میں پھنسی ہے، اسی مصیبت سے نکالنے کے لیے تو شاید آنٹی اس قدر ایمرجنسی میں مجھ سے نکاح کرنا چاہتی تھی۔
اباد نے سفارشی انداز میں کہا تو کچھ دیر سوچنے کے بعد باران نے اس بات میں سر رہا ہے وہ کل تک اس لڑکی کا تمام شجر نسب تک کھنگالنے والے تھا تاکہ وہ جان سکے وہ لڑکی کتنی نیک اور شریف ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اباد کے کہے کے مطابق وہ لڑکی اپنے محلے میں کم از کم کافی بدنام ہوگی۔ اب اسے یہ معلوم کرنا تھا کہ کیا اس کی سوتیلی ماں ہے، اور اگر یہ سچ ہوتا تو مطلب اباد سچ بول رہا تھا، وہ لڑکی ہی مظلوم ہے۔ ٹھیک ہے، سب کچھ پلان کے مطابق ہی کرو، اپنی آنٹی کو آگاہ کر دو، اس لڑکی کی شادی تم سے نہیں زاویار سے ہوگی کیونکہ تم شادی شدہ، اور انہیں زاویار کے بارے میں سب کچھ بتا دو۔ کل گاڑی بھجوا دینا، وہ لوگ میرے اپارٹمنٹ میں آ جائیں گے نکاح کے لیے۔ باران نے کہا تو اباد خوشی سے اس بات میں سر لاتا باہر چلا گیا۔ اب اسے شاہدہ بیگم سے بات کرنی تھی۔ اندر باران نے ایک پرسکون سی گہری سانس خارج کرتے زاویار کو کار ملائی تھی جو تیسری بیل پر اٹھا لی گئی تھی۔ تو مسٹر زاویار خان زادہ مبارک ہو، کل جمعے کو آپ کا نکاح ہے ایک انتہائی شریف مظلوم لڑکی سے، کیونکہ میں نے وہ گورے نایاب ڈھونڈ لیا تمہارے لیے۔ باران نے خوشی سے بتایا تو دوسری جانب زاویار کا دل پتھر ہوا تھا۔ اس پتھر دل پر ضرب تو اس نازک دلربا نے لگائی تھی جو کبھی محبت و کبھی نفرت کے بہانے اس کے ذہن سے چپک سی گئی تھی کہ ساتھ سمندر پار بھی وہ اکٹوپس کی طرح دل و دماغ کو جکڑی اس کی سوچوں کو سے دور جھٹک نہیں پایا تھا۔ اب بھی نکاح کا سن دل میں عجیب سی ہلچل مچ رہی تھی۔ کل نکاح کیسے ہوگا؟ مجھے آنے میں ایک ہفتہ لگے گا، ممکن ہے اسے زیادہ لگ جائے۔ زاویار نے ٹالنا چاہا، دل نے اچانک ضد پکڑی تھی۔ بے شک نفرت ہی صحیح، وہی لڑکی چاہیے، ہاں وہی چاہیے تھی۔ تو اس میں کیا مشکل ہے؟ تو میرے بھائی کل میں پہلی فلائٹ پکڑ کر یہاں پہنچ جاؤ، ٹکٹ کے پیسے میں دے دوں گا، پھر اپنے سوگ اور ضروری کام نپٹانے کے لیے نکاح کے فوراً بعد واپس دفع ہو جانا، کیونکہ میں نے بہت مشکل سے شریف لڑکی ڈھونڈی ہے، بیچاری مظلوم ہے، سوتیلی ماں بہت ظلم کرتی ہے اور اس کی شادی زبردستی اپنے نکمے جواری بیٹے سے کروا رہی ہے۔ میں زبان دے چکا ہوں زاویار، اس لیے اب پیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، باران نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ زاویار کا ڈگمگانا اسے غصہ دلا رہا تھا۔ وہ لڑکی جسم فروشی پر مان گئی تھی، یہ کہنے کے باوجود اس کا پاگل دوست اس طوائف کے پیچھے پاگل ہو رہا تھا۔ بات ہی غصے کی تھی۔ باران دلشیر کے دماغ میں ہلکے ہلکے دھماکے سننے لگے۔ ٹھیک ہے، آ جاؤں گا، کہتے ساتھ زاویار رابطہ منقطع کر گیا۔ سینے میں بال اٹھ رہے تھے، کوئی چیز اندر سے بری طرح جھنجھوڑ رہی تھی، اور وہ اپنے نفس کا غلام نہیں بن سکتا تھا، اس لیے نکاح پر راضی ہو گیا تھا۔ اس دن گھر واپس آ کر زرمش نے اپنے سارے زخم پھر سے نوچ ڈالے تھے تاکہ زاویار خانزادہ کے الفاظ کی جلن اس جسمانی جلن سے دب جائے جو آج اس شخص نے اسے دی تھی۔ وہ نفرت کرتی تھی زاویار خانزادہ سے، شدید اور بے انتہا نفرت، اور کیوں نہ کرتی، کیونکہ وہ شخص اپنے الفاظ کے تیروں سے لہولہان کرتے انجانی دشمنی نبھا گیا تھا۔ شاہدہ بیگم دوبارہ اسے شاپنگ پر لے جانا چاہتی تھی، پر زرمش نے صاف انکار کر دیا، تو وہ خود ہی ایک سادہ نفیس سا لباس اور لال گھونگھٹ لے آئی تھی۔ دیکھتے دیکھتے جمعہ آن پہنچا تھا۔ یا تو فرات سے نکاح ہو کر زندگی یقینی برباد ہونی تھی، یا شاہدہ بیگم کے جانے والے لڑکے سے شادی ہو کر نصیب پر ایک اور جوا کھیلا جانے والا تھا۔ شاہدہ بیگم شبانہ کو یہ کہتے زرمش کو اپنے گھر لے آئی تھی کہ رات زرمش اور فرات کا نکاح ہے، تو زرمش کا مان گئی تو زرمش کا نکاح اس کے گھر سے ہوگا۔ شبانہ بھی مان گئی تھی۔ گزشتہ رات یہ بات نے شاہدہ بیگم کو اس بات سے آگاہ کیا تھا کہ زرمش سے وہ نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ وہ شادی شدہ ایک بچی کا باپ ہے۔ شاہدہ بیگم کو یہ سن کر دھچکا لگا تھا کیونکہ یہ بات ان کے علم میں تھی ہی نہیں کہ اباد شادی شدہ ہے۔ اباد نے اس نکاح سے معذرت کرتے ہوئے انہیں دوسرا آپشن دیا تھا، اور اس نے انہیں گارنٹی بھی دی تھی کہ وہ لڑکی کی پوری طرح ذمہ داری نبھاتے نکاح کے بعد بھی اس بات کا خیال رکھے گا کہ زرمش اپنے گھر میں خوش ہے بھی کہ نہیں۔ اباد نے انہیں بتایا تھا کہ وہ تو نہیں، مگر ملک کے نامور شخصیت اس سے نکاح پر رضامند ہے، ساتھ اس بات کی یقین دہانی کرائی تھی کہ اس کے پیچھے ان کا کوئی مقصد نہیں، وہ شادی کے لیے صرف ایک شریف لڑکی چاہتے ہیں۔ پلک جھپکتے دن تمام ہوا تھا اور جمعہ بھی آ گیا تھا۔ وہ عالیہ کے ساتھ اس کے کمرے میں نکاح کے جوڑے میں عجیب متضاد کیفیات کے ساتھ سجی بیٹھی تھی۔ شاہدہ بیگم ایک ہاتھ میں فون تھامے دوسرے میں اس کے لیے ایک بڑی شال لیے اس کمرے میں آئی تھی۔ انہوں نے اشارہ کیا تھا، شاید اباد کی گاڑی انہیں لینے آن پہنچی تھی۔ زرمش کا دل بے طرح دھڑکا۔ کیا ہونے والا تھا کیا پتہ، زندگی کتنے بڑے فیصلے کو جوئے کی طرح کھیل گئی تھی۔ شاہدہ بیگم اس پر عالیہ کی سیاہ شال اوڑھے چپتی چپاتی سے باہر لے کر نکلی تھی۔ وہ جلدی سے BMW میں بیٹھی تھی۔ اتنی بڑی گاڑی دیکھ کر زرمش کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہی ہوا، لیکن جب اباد نے نرمی اور بے تحاشا احترام سے شاہدہ بیگم سے مختلف باتیں کی اور آنکھیں تسلیاں دیں تو وہ بھی قدرے پرسکون ہو گئی۔ حضرت زاویار سرد و سپاٹ سے تاثرات چہرے پر سجائے باران کے اپارٹمنٹ میں باران کے بیڈ روم میں موجود تھا۔ باران اس کے سامنے بیٹھا مسلسل لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر رہا تھا، اور وہ موبائل میں اسکرولنگ کرتا خود کو بظاہر مصروف دکھانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، مگر یہ بھی سچ تھا کہ اس کے انگ انگ سے بے چینی چھلکتی باران دلشیر کو خواہ جلتے توے پر بٹھا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی تو باران نے آنے والے کو اندر آنے کی اجازت دی۔ دروازہ کھول کر اباد اندر داخل ہوا تھا۔ سر، شاہدہ آنٹی اور دلہن میڈم کو میں لے آیا ہوں، انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا، اگر تیاری مکمل ہے تو بسم اللہ کریں۔
بعد نے عاجزی سے کہا تھا اور رشک امیز انداز میں سامنے بلیک ٹینر سوٹ میں لا تعلق سے بنے بیٹھے اس یونانی دیوتا کو غور سے دیکھا۔ تمام تیاری مکمل ہے، دلہن کی جانب سے تم ہی گواہ بنو، کیونکہ لڑکی کی آنٹی نے غالباً تمہیں اس کی گزارش کی ہے۔ بہرحال دلشیر نے خلاف عادت نرمی سے کہا تو بعد نے اسباب میں سہلایا۔ کچھ ہی دیر میں نکاح شروع ہوا۔ تمام لوگوں کی موجودگی میں نکاح شروع ہونے لگا تھا۔ جب کچھ سوچتے بہرحال ٹھہر گیا۔ زبیر، اگر تم ایک بار لڑکی کو دیکھنا چاہو تو بہرحال کی بات وہ درمیان سے اونچا کیا تھا، نہیں اس کی ضرورت نہیں، میں اس لڑکی کو شکل دیکھ کر اس سے شادی نہیں کر رہا بہرحال، اور اب کوئی محسن مجھے اپنی جانب متوجہ نہیں کر سکتا۔ زبیر کے جواب پر اولا بینچ خاموش ہو گیا تھا، پر اصل جھٹکا بہرحال اور زبیر کو نکاح کے بعد اس لڑکی کا نام سن کر لگا تھا، جبکہ مولوی صاحب نے زرمش نامی لڑکی کی زبیر خانزادہ کو اس کے نکاح میں قبولیت کی رضامندی لین چاہی۔ اول جھٹکا زبیر کو لگا تھا، مگر وہ جانتا تھا دنیا دو ہو سکتی ہے مگر وہ لڑکی اس کے آس پاس نہیں بھٹک سکتی۔ تو دل نے تڑپ کر دعائی دی کہ یہ کوئی اور ہے۔ بہرحال نے بھی یہ کہہ کر خود کو تسلی دی کہ ہزاروں لوگوں کے ایک جیسے نام ہوتے ہیں، یہ محض ایک اتفاق ہے۔ وہیں دوسری طرف زبیر خانزادہ کو اپنی قسمت پر ہنسی آئی تھی۔ جس لڑکی کو بلانے کے لیے وہ یہ نکاح کر رہا تھا اسی کے نام کی لڑکی اس کی بیوی بن رہی تھی۔ کیا دردناک مذاق تھا! بالآخر نکاح ہو گیا۔ اسے نکاح کے بعد واپس لندن جانا تھا یا شاید اپنے درد اور وحشت سے جائے فرار تلاش کرنی تھی۔ نکاح کے بعد زبیر نے ابھی زرمش کو اس کے اپنے گھالے جانے سے انکار کیا تھا اور بہران سے کہا تھا جب تک وہ واپس نہیں آتا زرمش کو اس کے اپارٹمنٹ میں چھوڑ دیں، ایک ملازمہ اور ضرورت کے سامان کے ساتھ۔ وہ پہلے محمل سے زرمش کو متعارف کروانا چاہتا تھا۔ اگر محمل اسے محبت سے قبول کرتی تو وہ زرمش کو مینشن لے جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ نکاح سے پہلے جو قدم ڈگمگا رہے تھے وہ نکاح کے بعد سنبھل گئے تھے۔ اب پیچھے ہٹنے کی گنجائش نہیں تھی، اگرچہ اس لڑکی سے کبھی مر کر بھی محبت نہ کر سکے، پر اس مظلوم لڑکی کو سہارا تو دینا تھا، مضبوط سہارا۔ یہ ایک انجان سا محل نما گھر تھا۔ زرمش بت بنی بیٹھی تھی، آج اس کے حق میں فیصلہ ہونا تھا، پر وہ بالکل سوندھی، نہ جانے کب قاضی رازداری سے آیا اور اس کا نکاح ہوا تھا۔ نکاح کے بول جب پڑھے جا رہے تھے اس کے ذہن میں کوٹھے کے وہ لمحات گھوم رہے تھے جب کوٹھے کی لڑکیاں اس کی کمر کو فدا کرنے کے لیے مرہم لگا رہی تھیں۔ وہ اپنی پوری دلی رضامندی سے مگر غائب دماغ کے ساتھ ایک انجان شخص کا ساتھ اپنے پورے ہوش و حواس میں قبول کر رہی تھی، جو اس شرط پر اس سے نکاح کر رہا تھا کہ وہ پاکیزہ اور باکردار ہے۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں کے سامنے اپنی کمر کے زخم گردش کر رہے تھے۔ جب وہی کمر اس کا شوہر دیکھتا تو وہ کیا جواب دیتی، اسے کس نے دیے یہ زخم، آخر کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ آنکھوں میں آنسو بھرے وہ اپنے خیالوں میں گم تھی۔ جب زرمش نے فوراً قبول ہے عالیہ کی ماں نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، کہا یہ جانے بغیر کہ اس کے نکاح میں جاری ہے۔ جس طرح نکاح شروع ہوا تھا اسی طرح ختم ہوا، پر وہ ایسے ہی بے خبر غائب دماغ اپنے نصیب کو سوچتی بیٹھی رہی۔ جب عالیہ اس کے سر پر بڑی سی چادر ڈالی، اس کا سر چومتے ڈیرن دعائیں اس کی جھولی میں ڈالیں، شاہدہ بیگم بھی خوشی سے نہال تھیں کہ آج اس معصوم لڑکی کو اس جہنم سے نجات مل گئی ہے۔ وہ گھر جا کر ڈنک ایک چوٹ پر کہنے والی تھی کہ انہوں نے زرمش کا نکاح اپنی مرضی سے کروا دیا۔ شاہدہ بیگم کو عجیب لگا کہ دولہے میاں اب تک کیوں سیگا راز بنے اندر بیٹھے ہیں، بھائی کیوں نہیں آئے اور ان سے ملا بھی نہیں۔ کچھ دیر بعد انہوں نے زرمش کو اس گاڑی میں بٹھایا جس کا ڈرائیور فی الوقت آباد تھا۔ بہرحال دلشیر نے بعد کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ زرمش کو زبیر کے اپارٹمنٹ چھوڑ آئے۔ پھر شاہدہ بیگم اندر گئیں اور زبیر سے مل کر آئیں۔ عالیہ اور شاہدہ زرمش کے ساتھ ہی اس کی چیزیں گھر کی تھوڑی بہت سیٹنگ وغیرہ کروانے اپارٹمنٹ چلی گئیں۔ وہ یونیورسٹی آیا تھا، ضیاء کلاس میں آیا تو ایک خالی چیئر تیسرے دن بھی خالی منہ چڑھا رہی تھی، کلاس سے دل اچاٹ ہوا تھا۔ مخول اس کے وہ دور رہ کر خود پر قابو پانا چاہتا تھا، لاسٹ سیمسٹر تھا، وہ اسے اس کے بعد بس نظر ہی نہ آتی اور پھر وہ اسے بالکل بھول جاتا، مگر سب کچھ الٹ ہو گیا تھا۔ وہ تو سینے میں ہی سانسیں ہی الجھا گئی تھی۔ یوں ہی باقی کے پیریڈ لیے بغیر وہ گھر واپس آ گیا تھا۔ رات تک تو اس کا پارا پوری طرح چڑھ چکا تھا کہ چین سکون سب برباد ہو چکا تھا۔ بے نیاز بننے کی بلا کی اداکاری کرنے کے باوجود وہ اپنی اداکاری سے مطمئن نہیں تھا، کیونکہ وہ اداکاری ہی تھی، چاہے جتنی بھی اچھی کیوں نہ ہوتی، جبکہ دل تو اندر سے بلک رہا تھا۔ پورے 3 دن سے وہ یونیورسٹی سے غائب تھی۔ رات کا 1 بج رہا تھا اور وہ سوئمنگ پول کنارے بیٹھا بے مقصد اپنے فون کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے پاس ذوالنورین کا نمبر تھا، ذوالنورین اس کے کلاس گروپ میں ایڈ تھی۔ ایک پل کو خیال آیا فون کر کے خیریت دریافت کرے، پھر فوراً خیال جھٹک دیا، خود ہی تو دور رہنے کا حکم صادر کیا تھا، خود کیسے رابطہ کرتا۔ انا اڑے آ رہی تھی، پہلے وہ سامنے آتی تھی تو تکلیف تھی اسے، اور اب اس کی نگاہوں سے کہیں اور جلتی تو بھی کہیں سکون نہیں مل رہا تھا۔ پھر کچھ سوچتے ثنا کو میسج کرنے سوچا۔ واٹس ایپ کھولتے وہ بوسو سے ثنا کا نام ٹائپ کرنے لگا۔ یہ کشمکش دل و دماغ پر طاری تھی۔ دماغ کہہ رہا تھا ہرگز ثنا کو میسج نہ کروں، اور دل اکسا رہا تھا کہ ایک بار میسج کر کے خیریت پوچھ لو۔ بہرحال کچھ نہ سمجھ آنے پر اس نے واٹس ایپ کی ڈی پی پر کلک کر دیا، جہاں ایک ہری لائن چمک رہی تھی جو سٹیٹس اپ ڈیٹ کی تھی۔ وہ سٹیٹس دیکھنے کا عادی نہیں تھا، سٹیٹس لگاتا بھی صرف عید تہوار پر تھا تاکہ سب کو اجتماعی وش کر دے، پر وقت گزاری کے لیے بیزاری سے ثنا کے سٹیٹس دیکھنے لگا۔ وہ کسی شادی میں تھی شاید،
الگ الگ پوز سے اپنی تصویریں سٹیٹس پر لگائی تھیں۔ کو وہ اسے آگے بڑھانے لگا۔ ایک تصویر میں ثنا برائٹ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ وہ تصویر بھی آگے بڑھا دی، لیکن پھر اگلی لمحے فوراً سٹیٹس بیک کیا اور پکچر کو زوم کیا تو زوردار قسم کا جھٹکا لگا کہ وہ جو بیٹھا ہوا تھا اٹھ کھڑا ہوا، جیسے پورا وجود زلزلوں کی زد میں آیا ہو۔ وہ نازک سی لڑکی جو باریک سے جالی دار دوپٹے کو سر پر ٹکائے سرمئی نفیس میکسی میں تھی، کوئی اور نہیں ذوالنورین تھی۔ وہ شاید یقین نہ کرتا کہ وہی دلہن ہے، پر نیچے واضح کیپشن تھا: میری بیسٹی کی منگنی اور مبارکباد اور بیسٹ وشز۔ اچانک ہواؤں کا رخ سا بدل گیا تھا۔ ضیاء کو وہ ٹھنڈی ہوائیں بھی آگ کے شعلوں سی جلن کی طرح چبھنے لگی۔ تن بدن میں شعلے بھڑک اٹھے۔ اپنے بالوں کو مٹھی میں دبوچے وہ تصویر آگے بڑھانے لگا۔ آگے ذوالنورین کی صرف 3 تصویریں تھیں جن میں وہ بے پناہ حسین لگ رہی تھی، پر ضیاء کا دل کیا اس کے وجود پر سجی آ رہا رائج کو نوچ کر پھینک آئے۔ وہ سجی بیٹھی تھی، وہ بھی کسی اور کے نام پر۔ ایک تصویر میں تو انتہا ہو گئی کہ ذوالنورین کے برابر میں اس کا منگیتر بیٹھا تھا۔ ضیاء نے غور سے اس لڑکی کو دیکھا تو وہ پہچان گیا تھا۔ یہ وہی لڑکا تھا جس کی وجہ سے نورین گاڑی میں چھپی تھی۔ خون میں شرارے پھوٹنے لگے۔ ایسا لگ رہا لہو کی جگہ رگوں میں لاوا بہنے لگا ہے۔ دل کیا سب تہس نہس کر ڈالے۔ فون تیش و اشتعال سے پول میں پھینک دیا اور اپنے بال تھامتے اندر اٹھتے وہ بال کو دبانے لگا۔ ہاؤ ڈیئر شی! پھولی سانسوں سے پول کے کنارے چکر کاٹتے اس کا بس نہ چلا وہ نورین کو سامنے کھڑا کرے اور اس کی جان لے لے۔ میرا سکون برباد کر کے کسی اور کے نام پر سجی بیٹھی ہے، وہ ایسی ہمت بھی کیسے کر سکتی ہے؟ ڈیم اٹ! پل کے کنارے پر رکھی ٹیبل، کرسی اور باقی سامان سب وہ پاؤں سے ٹھوکر مارتے گرا چکا تھا۔ ملازم اور گارڈز پیچھے کھڑے تھے، پر کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اسے روکنے کی جرات کرے۔ ہاؤ ڈیئر شی! ضیاء وہ بیوقوف لڑکی تمہیں بیوقوف بنا گئی۔ نہ جانے کیوں یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ وہ تو خود نورین کو دور کر چکا تھا، اب بار بار خود سے دور رہنے کی نصیحتیں کرنے والا، اس کے بغیر بتائے کسی کو قبول کرنے پر لون کی ہر چیز جیسے برباد کر رہا تھا۔ شاید اس لمحے یہ اطمینان تھا کہ اگر وہ اس کی نہیں تھی تو کسی اور کی بھی نہیں، پر اب تو وہ کسی اور کی ہو رہی تھی۔ آدھا گھنٹہ چیزوں پر اپنا بال نکالنے کے بعد وہ پول کے کنارے بیٹھ گیا۔ غصہ تو ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، بلکہ لمحہ بلمحہ مزید خون کھولنے لگا تھا۔ وہ پول میں چھلانگ لگا گیا تھا، پول کے درمیان میں جا کر فون تلاش کر کے پول سے نکالا اور پھر فون ان لاک کرتے موبائل کا کانٹیکٹس نکالے۔ ذوالنورین کا نمبر نورین کے نام سے سیو تھا۔ اگلے لمحے بنا وقت اور موقع دیکھے کال ملاتے فون کان سے لگایا۔ بیل بج کے بند ہوگی پر فون ریسیو نہ ہوا۔ ضیاء بھی شاید ضد پر بیٹھا مستقل 3 بیل پر کال ملائی تو چوتھی پر کال ریسیو کر لی گئی۔ ہیلو! نیند کی خماری میں ڈوبی نشیلی آواز۔ ضیاء نے گہری سانس لیتے آنکھیں بند کیں۔ دل و جان میں سرور سا دوڑنے لگا۔ 3 دن سے یہ آواز سننے کے لیے وہ ترس گیا تھا، لیکن پھر نورین کا کارنامہ یاد کرتے پھر سے غصے سے ابال اٹھنے لگے۔ ہیلو! ضیاء نے قدرے غصے سے کہا، پر جواب انتہائی جان لیوا تھا کہ وہ مائی بے آب کی طرح تڑپ اٹھا۔ فرحان مجھے بہت نیند آ رہی ہے، ہم کل بات کریں گے۔ نورین نے نیند کے بعد شاید نمبر نہیں دیکھا تھا، صرف مردانہ آواز پر وہ اپنے منگیتر کو گمان کر گئی تھی۔ ذوالنورین میں ضیاء دانت پیستے تعارف کروانے ہی لگا تھا کہ وہ پھر بول اٹھی، پلیز فرحان، رات 11 بجے تک باتیں کی تو ہیں، اب جانتے ہیں مجھے لیٹ نائٹ تک باتیں کرنا پسند نہیں، اب مجھے نیند آ رہی ہے، کل یونی بھی جانا ہے۔ سوری، کل بات کریں گے۔ وہ کنودگی میں کہتی فون کاٹ چکی تھی۔ جب ضیاء کی سوئی تو اسی بات پر اٹک گئی تھی کہ وہ اتنی کم گو لڑکی رات 11 بجے تک کسی غیر سے باتیں کرتی رہی ہے۔ یہ بات جلدے پر تیل کا کام کر گئی تھی۔ بہت مشکل سے منہ پر ہاتھ پھیرتے فون کو ہاتھ میں جکڑا۔ تصور کیا کہ فون نہیں، فرحان کی گردن ہو۔ تم کل یونیورسٹی آؤ نورین، پھر بتاؤں گا میں تمہیں۔ فون پر بات کرنا دور، فون استعمال کرنے سے بھی ڈرو گی۔ ایک دھماکے سے اپنا فون زمین پر مار کر چکنا چور کرتے وہ تیش میں دھاڑا۔ محبت یوں بھی خاص ہوتی، دل مخلص سے ہی انتقام لیتی ہے، اب ہم ایک ہی ہیں، عاشق و مجنوں، ہوش نہیں رہتا خود کا کہ دل یار پر زندگی تمام ہوتی ہے۔ پکنک سے واپس آئے گھنٹہ گزر چکا تھا، وہ اپنے کمرے میں بند تھا۔ ایک چیز جو اسے بے قرار کر رہی تھی وہ یہ کہ الف اس سے نظریں چرا رہی تھی، پر کیوں؟ کیا اس کا گیم کام کر رہا تھا؟ الف اس کے لیے غیر معمولی جذبات رکھ رہی تھی، پھر تو یہ خوشی کی بات تھی، لیکن وہ بے قرار کیوں تھا آخر؟ شاید فطرتاً اس کا دماغ اس صفحہ کی قبول نہیں کر رہا تھا جس کے مظاہرے وہ مستقل قریب کرنے جا رہا تھا، ایک انتہائی بے ضرر اور معصوم دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے۔ پر عشق اور جنگ میں تو سب جائز تھا۔ ایک گہری سانس لیتے عازق بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس کے پاس دن کم تھے، وہ مزید اس گیم کو طول نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس نے کچھ سوچتے ایک مرتبہ پھر سے فون بیڈ سے اٹھایا اور گیلری کھولی۔ اب سے ایک یہی شغل تو وہ کار فرما رہا تھا۔ آج کی لی گئی تصاویر میں سے ایک تصویر نکالی جس میں الف اور وہ ساتھ کھڑے تھے۔ اس کا ہاتھ الف کی کمر سے مس ہو رہا تھا اور الف کے چہرے پر تصویر میں بھی گھبراہٹ واضح تھی۔ عازق نے تصویر کو زوم کیا اور بغور الف کے چہرے کو دیکھا، پھر کچھ سوچتے اپنی اور اس کی تصویر کو ایک ساتھ دیکھا۔ دل نے ایک بیٹ مس کی۔ الف ڈیشیر وہ پہلی لڑکی تھی جو اس کی نظروں کو اپنے ساتھ جچ رہی تھی۔ ابھی وہ اسی میں مگن تھا کہ دروازہ کھلا۔ عازق نے چونک کر سر اٹھایا تو دروازے پر الف کھانے کی ٹرے لیے کھڑی تھی۔ عازق کو دیکھ کر مسکرائی اور چلتی بیڈ تک اس کے قریب آئی۔ آج تک تم نے کھانا نہیں کھایا،
ٹرے عارضہ کے سامنے رکھتے ایلف نے مسکراتی نظروں سے کہا تھا۔ جواباً عارضہ رسمی سا مسکرایا لیکن زبان سے ایک لفظ نہ کہا۔ آج اس کے پاس اسے کہنے کو کچھ نہیں تھا، لیکن شاید ایلف منتظر تھی کچھ کہنے کی۔ پر اسے عارضہ کی آنکھوں میں غیر معمولی سنجیدگی محسوس ہوئی کہ وہ بے تاثر نظروں سے ایلف کو دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے تم کھانا کھا لینا۔ کوئی سمجھ نہ آنے پر ایلف خجل سی ہوتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ عارضہ خانزادہ نے لب بھینچ لیے۔ یہ کیسی جنگ تھی کہ دل و دماغ دونوں باہم ایلف دلشیر کی وکالت پر اتر آئے تھے۔ ہاں کے منہ تھے۔ عارضہ نے خود پر ضبط کے کڑے پہاڑ بٹھائے۔ وہ گھر سے بھاگ رہا تھا کیونکہ وہ انارا سے نرم رویہ نہیں رکھنا چاہتا تھا، پر اس کے سامنے مجبور ہو جاتا تھا یا بے اختیار، اور وہ اس بے اختیاری کو اپنی بزدلی گردان رہا تھا۔ پر اب تہیہ کھالا تھا کہ انارا بھی ایک لڑکی ہی تھی تو کسی صورت اس پر بھروسہ کرنے یا نرمی برتنے کی گنجائش نہیں نکلتی تھی۔ گاڑی مینشن کے ڈرائیو وے پر رکی اور وہ گاڑی سے اترتا اندر جانے لگا۔ جب نظر لان کے زینب پھولوں کے درمیان بیٹھی انارا پر پڑی جو پیلے پیپلم ٹراؤزر میں پیلا مرجھایا پھول معلوم ہو رہی تھی۔ یہ کپڑے فرحان کے فراہم کردہ ہی تھے۔ شام کے 4 بج رہے تھے۔ موسم اب بھی گرمی تھی۔ آج حبس بھی کے بارش کے امکانات تھے۔ دل میں کھلبلی مچی کہ اس کے اندر جائے۔ پھر ایک آواز دل و دماغ سے بلند ہوئی، میری طرف سے باڑ میں جائے، اور جو بھی تھا وہ برہان دلشیر تک خود پر قابو رکھنا اسے آتا تھا، اس لیے اسے نظر انداز کرتے آگے بڑھ گیا۔ اینجل باری فرحان کے آگے بڑھتے قدم پل بھر کو ٹھہری تھی جب کسی نہایت پرجوش سے لہجے میں اسے پکارا تھا، گویا کہ وہ پیلا مرجھایا پھول ایک دم کھل اٹھا تھا۔ پر وہ اپنے اوپر سختی کا خول چڑھائے اندر بڑھ گیا تھا۔ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتے وہ اپنے کمرے میں گم ہو گیا۔ دل و دماغ پر عجیب وحشت طاری تھی۔ شیشے میں اپنا عکس دیکھا تو عجیب عکس بولتا ہوا نظر آیا، باہر پھینکو اس گندگی کے ڈھیر کو۔ برہان دلشیر دنیا کی کوئی عورت اعتبار کے قابل نہیں ہے، انتہائی حقیر مکار مخلوق ہے جسے بس پیروں تلے کچل دینا چاہیے، نہ کہ سر پر چڑھانا چاہیے۔ تم بھی ایک بے بس اور بزدل مرد نکلے۔ اس کے حسن اور معصومیت بھری اداکاری نے تمہیں بے بس مار دیا۔ کتنے حقیر ہو تم، کتنے بے وقوف، کتنے بزدل۔ شیشے میں نظر آتا عکس اسے چڑھا رہا تھا اور اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ بکواس نہیں ہوا، میں اس کے آگے بے بس نہیں کرتا اس کا حسن مجھے بے بس۔ برہان دلشیر شیشے میں دیکھتے کرایا، تم ہو گئے ہو بے بس، دیکھو تمہارے چہرے پر نظر آ رہا ہے تم جھوٹ کہہ رہے ہو۔ اب کہ وہ عکس اس پر زور زور سے ہنس رہا تھا، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا۔ تیش و اشتعال سے سانسیں پھولنے لگی تھی۔ اچھا پھر تم تو ایک درندے تھے، قیمت ادا کر کے لائے تھے نا، کیوں چھوڑ دیا؟ اتنے شریف تو تم نہیں کہ تمہیں طلب نہ ہوئی ہو اس کے بے مثال حسن و وجود کی۔ سوال تھا یا تیر؟ پر یہ سچ تھا کہ اب واقعہ تک انارا کے بے پناہ حسن کو حاصل کرنے کی طلب نہیں ہوئی تھی۔ کبھی اسے دیکھ کر یہ خیال تک نہ گزرا تھا کہ اسے چوہے یا اپنے بستر تک لائے۔ میں اب بھی ایک ایموشن لیس درندہ ہی ہوں۔ برہان دلشیر سختی سے آنکھیں میچتے دوڑا جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ آنکھیں کھولنے پر سب کچھ نارمل ہو گیا۔ جو عکس اب تک زہر اگل رہا تھا وہ بھی خاموش تھا۔ برہان نے ایک گہری سانس لی اور چہرے پر آیا پسینہ صاف کیا۔ اینجل باری دروازے کو ہلکا سا کھولتی انارا نے معصومانہ انداز میں اپنی گردن دروازے کے اندر ڈال جھانکا۔ یہ حرکت غیر اخلاقی تھی پر اتنی پیاری تھی کہ اگرچہ برہان دلشیر آج سے پہلے دیکھتا تو پگھل ہی جاتا۔ جاؤ یہاں سے، میں مصروف ہوں، برہان نے کھردرے لہجے میں کہا۔ میں 2 دن سے آپ کا انتظار کر رہی تھی، آپ نہیں آئے، میں پریشان تھی۔ آپ ابھی انارا بول ہی رہی تھی کہ برہان نے سختی سے اس کی بات کاٹ دی۔ میں نے کہا جاؤ یہاں سے، جاؤ۔ مٹھیاں باندھتے اس نے حکم صادر کیا، پر انارا نے اس کا انداز نوٹ نہیں کیا کیونکہ اب تک برہان دلشیر اس کے ساتھ نرم رہا تھا۔ وہ تو 2-3 دن بعد اسے سامنے پا کر بہت خوش تھی۔ براؤن آنکھوں میں ایسی خاص چمک تھی جو برہان دلشیر کو مزید تیش دلا گئی تھی۔ اینجل باری میں نے کہا نا۔ وہ 2 قدم اور آگے آئی تھی کہ برہان دلشیر بری طرح دھاڑا۔ اپنی بکواس بند کرو اینڈ گیٹ لاسٹ فرام ہیئر۔ برہان کا انتہائی رد عمل دیکھتے انارا خوف سے وہیں چل ہو گئی تھی۔ ٹانگیں بالکل چھل ہونے لگی تھی اور دل اچانک پھٹنے کو آ گیا تھا۔ وہ پوری آنکھیں کھولے سہمی نگاہوں سے اسے تکنے لگی تھی۔ تمہیں ایک بار بولی بات سمجھ نہیں آتی؟ کیا سمجھ لیا تم نے مجھے؟ انارا کے مقابلے آتے برہان نے سختی سے انارا کا بازو دبوچا۔ جتنی وحشت آج برہان دلشیر کے وجود میں بھری تھی، ممکن تھا وہ انارا کے وجود کو خاک استر کر دیتا۔ یہ بات اسے غم و غصے سے پاگل کر رہی تھی کہ اس نے اس لڑکی کو اتنی چھوٹ کیسے دے دی تھی کہ وہ بنا خوف کھائے یوں شتر بے مہار اس کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ اگر اس کی آنکھوں میں سرمش کی طرح اپنی عزت لٹ جانے کا خوف کیوں نہیں تھا؟ اس کی گرد میں بری طرح پھڑ پڑائی تھی۔ باری انارا کے منہ سے ہلکی سی سرگوشی نما برآمد ہوئی تھی اور پتلیاں ساکت ہونے لگی جب اس کے منہ سے لفظ باری نے جلتے پر تیل کا کام کیا تھا۔ وہ اچانک انارا کا جبڑا اپنی آہنی مضبوط ہاتھ کی پکڑ میں دبوچ کے، خبردار ایک بار بھی اگر تم نے مجھے اینجل یا باری کہا، میں اینجل نہیں ہوں، سمجھی؟ جتنا کہا جائے اتنا کرو ورنہ میں تمہاری بوٹی بوٹی کر کے چیل کووں کو گلا دوں گا۔ جاؤ یہاں سے۔ برہان نے جھٹکے سے انارا کو چھوڑتے پیچھے کی جانب قدم لیے۔ انارا کے لیے اپنا وجود سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ اس کی بات پر حیران تھا کہ اس کی آواز اب تک قائم کیسے ہے۔ بہت مشکل سے قدم پیچھے لیتے وہ کمرے سے باہر نکلی
اور ڈگمگاتے قدموں سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ابھی کمرے میں پہلا قدم رکھتے دروازہ بند ہی کیا تھا کہ مزید مہلت نہ ملی اور انارہ زمین پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ بڑی بےتابی سے یونیورسٹی کی بیک سائڈ کی لابی میں ٹہلتے سگریٹ منہ میں دبائے وہ سخت بے قرار تھا۔ وہ سگریٹ پینے کا عادی نہیں تھا پر اب رات سے پی رہا تھا اور جیسے عادی بھی ہو چلا تھا۔ کل رات سے نہ جانے کتنی سگریٹیں پھونک کر اپنی جان جلا چکا تھا۔ کیا پاگلوں کی طرح اس کو منہ لگایا ہوا ہے سیاہ؟ پورے نشے ہی لگ رہے ہو۔ بی اے مین، پیشنس رکھو ضیاء۔ ایان جو خار بھری نظروں سے اس کی سگریٹ کو گھورا تھا ضیاء کے منہ سے سگریٹ کھینچتے اپنے لبوں میں دبائے۔ جواباً ضیاء غصے سے اسے گھورنے لگا۔ جب تک ایان انجان تھا وہ عزم کھا جاتا لیکن اب تو وہ اس کی کیفیات سے واقف تھا۔ پھر کیوں نہیں سمجھ رہا تھا؟ اس کی منگنی ہوگی اس چوکھٹ سے۔ تمہیں سمجھ آ رہا ہے ایان؟ منگنی شادی کی پہلی رسم ہوتی ہے۔ جس طرح کل رات منگنی کا جھٹکا ملا نا اسی طرح کسی دن اچانک نکاح کا مل جائے گا اور تم مجھے کہہ رہے ہو میں پیشنس رکھوں؟ بکواس۔ غصے سے کرسی کو لات مارتے ضیاء کو رایا تو ایان گہری سانس لیتا اطمینان سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ سب مجھے بتا کر وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے جا کے نورین کو بتاؤ کہ تم اس کے عشق میں پاگل ہو رہے ہو اور اگر وہ نہ ملی تو تم سب کچھ برباد کرنے کا جذبہ رکھتے ہو۔ کہو جا کر اسے کہ اس کی منگنی خبر سن کر تم مرنے لگے ہو۔ سگریٹ زمین پر پھینکتے ایان نے مشورہ دیا تو کچھ لمحات کے لیے ضیاء اسے چور نظروں سے دیکھنے لگا۔ بس کر دو اب، یہ لا علمی کا ڈرامہ میرے سامنے تو کرنا ہی مت، اور یہ بکواس بھی مت کرنا کہ تمہیں اس سے محبت نہیں، کسی اور وجہ سے غصہ آ رہا ہے، کیونکہ قبول تو تم خود بھی کر چکے ہو کہ تمہیں اس سے دھواں دھار قسم کی محبت ہوگی۔ اب سے نہیں جانے کب سے۔ اب میری شکل مت دیکھو، جاؤ اور اسے اظہار کرو۔ تمہارے بدلے یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ ایان نے اپنی جیب میں موبائل رکھتے اپنے جوڑے بند کو ٹائٹ کیا اور باہر جانے کے لیے کھڑا ہوا کہ ضیاء کی بات پر قدم ٹھہرے۔ اگر وہ نہ مانی تو؟ اور اگر وہ کھو گئی تو؟ سوال تھا یا کوئی خوف؟ ایان نے بغور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ لیڈ کلاس سے تعلق رکھنے والا غسیلا، خود سر گھمنڈی، اپنی منمانی کرنے والا ضیاء حیدر کسی لڑکی کو کھو دینے سے خوفزدہ تھا۔ کوشش سے پہلے نا امیدی اچھی بات نہیں ہے۔ وہ نہ مانی تو تب کا تب دیکھیں گے۔ کہتے ساتھ ایان لابی سے گزرتا یونیورسٹی کے فرنٹ گراؤنڈ کی طرف چلا گیا۔ ضیاء نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ رگڑا اور خود کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ اس مقام حسنائی تک پہنچ کر پیچھے نہیں ہٹ سکتا، اور حالات نے بھی یہ ثابت کر دیا تھا کہ جتنا بھی وہ نورین سے دور رہے پر وہ نہ اس سے لا تعلق رہ سکتا نہ ہی اس سے دور۔ وہ تو اس کی سانسوں میں اتر گئی تھی تو اس سے خود سے جدا کرنا اس کے بس کی بات کہاں رہی تھی۔ وہ بھی کچھ سوچتے تیزی سے وہاں سے باہر نکلا تھا اور دعا کی تھی کہ آج نورین یونیورسٹی آئی ہو۔ پوری یونیورسٹی میں نظریں دوڑاتے وہ لائبریری کے پاس سے گزرا۔ سیاہ قمیص شلوار میں ماتھے پر بل ڈالے وہ عام دنوں سے زیادہ جذب نظر لگ رہا تھا۔ وہ شلوار قمیص کم ہی پہنتا تھا، اس پر تضاد چہرے پر غیر معمولی سختی، پاؤں میں مردانہ پشاوری چپل اور بکھرے بال۔ کئی نظریں اس کی جانب اٹھیں جن میں اس کے لیے واضح ستائش تھی، پر اس کی نظر تو ایک لمحے میں ایک منظر پر ٹھہر گئی تھی۔ لائبریری کے سامنے گزرتے اچانک پاؤں ٹھٹک کر رکے۔ اندر کسی کی ہنسی کی آواز آئی تھی۔ ویسے تو لائبریری میں بولنے تک کی اجازت نہیں تھی لیکن یہ مبارکباد کی آوازیں۔ اس نے قدم پیچھے لیتے اندر جھانکا تو چند دن پہلے تک سینے میں دل جو محض ایک گوشت کا لوتھڑا تھا، اب ایک وجود جو اس پر بری طرح قابض ہوا تھا، اسے اپنے سامنے دیکھ اس کی حرکت سست پڑنے لگی۔ ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ لیے وہ سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اس کے ساتھ اس کے دو تین خاص دوستیں کھڑی تھیں۔ نیوی بلو سمپل فراک پر ہائی پونی ٹیل بنائے، پاؤں میں نیوی بلو کوزے۔ وہ آج بھی عام دنوں کی طرح ہی سادہ تھی، پر آج کچھ خاص تھا جو ضیاء نے محسوس کیا۔ اس پر پڑنے والی ایک شخص کی نگاہیں بہت خاص تھیں، بنا کسی آرائش کے چہرے پر بلا کی چمک تھی جس کی وجہ یقیناً اس کی نئی نویلی خوشی تھی۔ لائبریرین بھی ان کے ساتھ کھڑا تھا اور وہ سب کو مٹھائی آفر کر رہی تھی۔ جب اچانک اس کی نظر بائیں جانب گئی تو خون کھولنے لگا۔ ایان مسکراتی نظروں سے ہاتھ میں گلاب جامن پکڑے منہ میں ڈالتا اسے چیلنجنگ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ انداز صاف چڑھانے والا تھا۔ اپنے غموں سے اور دل میں اٹھتے تیش کو دباتے ضیاء نورین کی جانب بڑھا تو اب تک جو نورین مسکرا رہی تھی ضیاء کو دیکھتے چہرے کی مسکراہٹ ایسے غائب ہوئی جیسے تھی ہی نہیں۔ اس مسکراہٹ کی جگہ چہرے پر ایک انجانا سا خوف لہرایا۔ ضیاء کو اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اندازہ ہوا وہ اتنی بھی بے خبر نہیں جتنا وہ سمجھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کا خوف اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ ضیاء حیدر کے دل میں پنپتے جذبات کا علم رکھتی ہے، پھر بھی اس کی بے خبری میں اتنا کچھ کرتے اس کے جذبات کا احساس نہیں کیا۔ اتنی صفاقی ضیاء کو اپنے مقابل دیکھ کچھ نہ سمجھ آنے پر نورین نے رسمی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے مٹھائی کا ڈبہ اس کے آگے بڑھایا تھا۔ ضیاء اس کی جرأت پر حیران ہوتا اششکار اٹھا تھا۔ ہونٹوں پر اچانک مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مقابل لڑکی شاید جانتی نہیں تھی وہ آگ سے کھیلنے جا رہی ہے اور اس آگ کے کھیل میں سراسر نقصان اسی نازک جان کا ہوگا۔ یہ مٹھائی کی اس خوشی میں ہاتھ کمر کے پیچھے باندھے اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو نورین کے ہونٹ خشک پڑنے لگے۔ اپنے لبوں پر زبان پھیرتے ہاتھوں کی کپ کپی پر قابو پایا کہ اس کے ہاتھوں میں لرزتا مٹھائی کا ڈبہ کوئی دیکھ نہ لے۔ ضیاء اس کی ایک ایک حرکت کو ذہن میں حفظ کر رہا تھا۔
اس کے وجود پر چھایا اپنی ذات کا خوف طاری دیکھتے دل کو عجیب سا سرور ملا تھا. اس کی موجودگی کے سبب شدید گھبراہٹ کا شکار ہو رہی تھی، اور یہ بات ضیاء حیدر کے لیے باعث تقویت تھی. میری منگنی کی خوشی میں، بہت مشکل اور بہت دھیمی آواز میں نورین نے الفاظ ادا کیے تو ضیاء نے جتاتی نظروں سے ایان کی جانب دیکھا کہ دیکھ لو، میرے وجود کا خوف اب بھی برقرار ہے. جواباً ایان مسکراتا نفی میں سر لاتا وہاں سے باہر نکل گیا. مجھے مٹھائی نہیں پسند، ورنہ ضرور کھاتا، پر اپنی شادی کے وقت ضرور کھاؤں گا، گمبھیر لہجے میں کہتے ایک نظر اطراف میں ڈالی. سب واپس اپنے کام میں مصروف ہو گئے تھے جب اچانک ایک ہاتھ سے نورین کے ہاتھ سے مٹھائی کا ڈبہ لیا اور دوسرے سے نورین کا ہاتھ تھامتے اسے لائبریری سے باہر کھینچا. وہ اسے اچانک افطار پر بری طرح بھوک لائی، لیکن منہ سے ایک لفظ نہ کہا کہ اگر کوئی متوجہ ہوتا تو اس کے کردار پر ہی باتیں بنتی. میرا ہاتھ چھوڑو ضیاء، دبی دبی آواز میں کہتی وہ لوگوں کو اپنی جانب اٹھتی نظریں دیکھ روان سی ہونے لگی. ایک کڑوی حقیقت یہ بھی تھی کہ وہ گزشتہ چند دنوں میں وقوع پذیر ہونے والے اس جھگڑوں اور ضیاء کے عجیب و غریب رویے کی وجہ سے ضیاء نامی بلا سے بہت ڈرنے لگی تھی. وہ اسے لیے سیڑھیاں اترتا فرسٹ فلور پر آیا تھا. آخری راہداری سے گزرتے اس کے قدم لڑکھڑائے تھے اور وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گرنے لگی تھی کہ ضیاء نے پلٹتے اس کے بازو پر زور دیا. ابھی سنبھلے ایک لمحہ ہی ہوا تھا کہ وہ نورین کو لیے ایک بار پھر اسی کمرے میں آیا تھا جس کمرے سے وہ شدید خوفزدہ رہتی تھی. مجھے اندر نہیں جانا، تم یہی بات کرو جو بھی بات کرنی ہے. پسینے سے چربور ہوتے آنکھوں میں نمی لی اس نے جلد احتجاج کیا، پر وہ نورین کی ایک بھی سنے بغیر اسے اندر لے گیا اور پہلے کی طرح دروازہ اندر سے لاک کر دیا. تم یہ سب کیوں کر رہے ہو ضیاء؟ اب تو میں تمہاری ساری باتیں مان رہی ہوں نا، تمہارے سامنے بھی نہیں آتی. اب مجھے بتاؤ مجھ سے کون سا قصور سرزد ہو گیا؟ اس نے سہمے ہوئے نام آنکھوں سے ٹیبل کے پیچھے ہوتے کہا. یہ اس کی ضیاء کو دور رکھنے کی احتیاطی تدابیر تھی. اس کی معصوم سی تدابیر دیکھ ضیاء کو اس کے بولے پن پر بلا کا پیار آیا تھا جسے وہ سنجیدگی کی چادر میں چھپا گیا. ہاں تم واقعی فرما بردار ہو. مسکرا کر ٹیبل پر ہاتھ ٹکاتے نورین کی انی سے خوفزدہ آنکھوں میں دیکھا. پھر کیوں لایا مجھے یہاں، اور اب جھگڑا کس بات کا؟ پیچھے دیوار تھی، مزید پیچھے ہونا ناممکن تھا، اور آگے ٹیبل. اس پاگل لڑکی نے خود ہی خود کو قید کر لیا تھا کہ اچانک اپنی قمیض درست کرتے ضیاء اسی ٹیبل پر یوں ٹک کر بیٹھ گیا کہ نورین بالکل اس کے سامنے تھی اور ضیاء اس کے مقابل بہت قریب بیٹھا تھا. ضیاء کی اتنی نزدیکی نورین کی ہوش گم کرنے لگی تھی، مگر وہ مسلسل جذبات کی آنچ سے دیکھتی لو دیتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا. میں نے پوچھا اب کس بات کا جھگڑا ہے؟ بہت مشکل سے خود کو مضبوط ظاہر کرتے پوچھا، لیکن ضیاء کا اگلے عمل مزید جان لیوا تھا. جب اسے اپنی قمیض کی پاکٹ سے رومال نکالتے بہت نرمی سے نورین کے ماتھے پر چمکتے پسینے پر رکھا تھا. جب تم مجھ سے اس طرح خوفزدہ ہوتی ہو نا، واللہ کتنی حسین لگتی ہو، الفاظ میں بیان ہی ممکن نہیں، ضبط کرنا مشکل ہو جاتا ہے. دل کرتا ہے تمہیں باہوں میں بھر کر اپنے سینے میں بیچ لوں. اس نے نورین کے زرد پڑتے رنگ کو دیکھ کر دلکشی سے کہا. اس کی بے باک گفتگو نے نورین کے بچے کچے چکے بھی چھڑا دیے. فضول باتیں مت کرو، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں. ضیاء کو سے زور پڑتے سہمے لہجے میں احتجاج کیا. جواباً ضیاء نے لب دباتے اس بات میں سر لایا. ہاں معلوم ہے تم ایسی نہیں ہو، شریف بچی ہو، یہی وجہ تو ہے کہ میں وہ بولتے بولتے ٹھہر گیا تھا. مجھے کیوں لائے ہو یہاں؟ نورین نے اس کی بات پر غور کیے بغیر سابقہ سوال داغا. تم بہت فرما بردار ہو ذوالنورین، میں آگے بھی یہی امید رکھتا ہوں کہ تم یوں فرما بردار ہوگی اور میری ہر بات مانو گی. اب کے ضیاء نے سنجیدگی سے کہا تو نورین خاموشی سے دیکھ لگی جیسے اس کے آگے بولنے کے منصر ہو. اپنے کسی سے رشتے سے انکار کر دو اور منگنی توڑ دو نورین، کیونکہ تم کسی اور کی نہیں ہو سکتی، امانت ہو تم کسی کی. ضیاء نے اس کے سر پر بم پھوڑا. وہ آنکھیں پھیلائے ضیاء کو ناسمجھی سے دیکھ لگی. ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ تمہیں میں نے کہا تھا نا مجھ سے دور ہو. اب میں ہی کہہ رہا ہوں میرے قریب رہو، صرف میرے قریب. کھڑے ہوتے دونوں ہاتھ نورین کے دائیں بائیں دیوار پر رکھتے اس نے آجزانہ انداز میں کہا، جبکہ نورین کا وجود تو اس انکشاف پر پتھر ہو چکا تھا. نورین کا جیسے پتھر کی طرح اپنی جگہ پر ساکت ہوئی تھی. اپنے اسٹڈ پونجیہ کزن سے بھی بات نہیں کرو گی تم؟ فون پر بھی نہیں. اب کے بعد ضیاء نرمی سے بول ہی رہا تھا جب نورین نے غصے سے ایک دم ضیاء کو پیچھے کی جانب دھکیلا کہ وہ ٹیبل سے ٹکرایا. موقع پاتے نورین برق رفتاری سے دروازے کی جانب بھاگی، لیکن اس سے پہلے اس کا ہاتھ دروازے کے لاک تک جاتا ضیاء سے واپس کھینچ چکا تھا. کیا بدتمیزی ہے یہ! غصے سے کراتے نورین کا بازو پکڑا تو کئی آنسو نورین کی آنکھوں سے گرتے بے مول ہو گئے تھے. اپنی ذات کی نفی کہاں برداشت تھی. اس نے دیکھا تھا مال میں وہ اس کے ساتھ خوش تھی، ہنس رہی تھی، جبکہ اب تک ضیاء کی موجودگی میں اس نے آنسو ہی بہائے تھے. آخر کیوں؟ وہ کیا اتنا برا تھا؟ یہ اس کے جذبات کسی کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے تھے، یا اس نے کبھی اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی؟ بدتمیزی یہ نہیں بلکہ وہ ہے جو تم کر رہے ہو. کیا سمجھا مجھے ضیاء حیدر؟ تم نے ٹکے ٹکے پر بکنے والی لڑکی لگتی ہوں میں. تمہیں خریدو گے مجھے جو تم حکم دے رہے ہو؟ میرے قریب رہو. میں تمہیں اب تک صرف ایک خود سر دولت کے نشے میں چور ایک گھمنڈی شخص سمجھتی تھی، پر تم تو ایک سائیکو، پاگل اور گھٹیا انسان ہو. ضیاء کے سینے پر ہاتھ مارتی وہ چیخی تھی، جبکہ ضیاء جو اس سے اظہار محبت کرتے شادی کی پیشکش کرنے والا تھا اس کے الفاظ پر سن پڑ گیا.
میں کیوں توڑوں تمہارے کہنے پر منگنی سے؟ تم کون ہو؟ میرے ابا ہو، اور میں تمہاری کیا ہوں؟ رکھ۔ وہ بولی تو بولتی ہی چلی گئی، اپنے ڈر سے بھی تھک گئی تھی اور ضیاء در کی بے وجہ کی لڑائی سے بھی۔ یونیورسٹی کے پچھلے سالوں میں ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ضیاء ایک امیر باپ کی بگڑی اولاد ہے۔ اس شخص سے نہ دوستی اچھی نہ دشمنی، پر اسے ضیاء میں ایک بات پسند تھی کہ وہ لڑکی کے ساتھ فلرٹ نہیں کرتا تھا، کردار کا شریف لگتا تھا، اپنی کلاس کی لڑکیوں کی عزت خود بھی کرتا تھا اور دوسروں سے بھی کرواتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسے خائف رہنے کے باوجود وہ اس سے بات کرتی تھی، لیکن کائنہ کہ جون کے آخری مہینوں میں وہ اسے یوں رسوا کرنے پر تل جائے گا۔ نہ جانے کس دشمنی کی بینڈ اس کی عزت کو چڑھانے پر تلا تھا۔ ابھی لفظ منہ میں ہی تھا، ادا بھی نہ ہوا تھا کہ جانے اس قدر سختی سے نورین کو جبڑا تو پہنچا کہ نورین کو گمان ہوا جس کا منہ ٹوٹ جائے گا۔ اس نے جارحانہ اول یہ دیوار کی جانب دھکا دیتے نورین کو دیوار سے پن کیا تھا۔ نورین نے اس کی لہو چھلکاتی آنکھیں دیکھی تو اپنی آنکھیں مید کی اور اپنے جبڑے سے اس کا ہاتھ ہٹانے کی صحیح کرنے لگی۔ رکھیل کہنے والی تھی نا، تم کب اور کس وقت کھیلا ہے تم سے؟ ہاں، یونیورسٹی کے اتنے سالوں میں کبھی تمہیں چھوا میں نے؟ جبکہ اگر تمہیں رکھیل ہی بنانا ہوتا تو مجھے اور میری طاقت کو جانتی ہو نا، چند لمحے چند گھنٹے لگتے تمہیں اپنے بستر پر لانے میں۔ کیا تمہیں کبھی ایسے جان بوجھ کر چھونے کی بھی کوشش کی؟ کیا تم نے میرے لمس میں غلاظت پائی جو اپنے منہ سے یہ غلیظ باتیں نکالی ہو؟ تم ہو کیا چیز ذوالجلال؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ کیا تم خود کو بہت خاص سمجھتی ہو؟ کوئی آسمان سے اتری ہوئی حور؟ اگر ضیاء در تمہارے آگے پیچھے گھوم رہا ہے تو اس لیے کہ میری محبت نے خود تمہیں خاص کیا، اپنے لیے مخصوص کیا۔ اگر کوئی چیز تمہیں خاص ہے تو وہ تمہارے لیے میرے خالص جذبات، وہ محبت ہے جو نہ چاہنے کے باوجود مجھے تم سے ہو گئی۔ نورین کے منہ کو چھوڑتے وہ پنکا رہا تھا اور کچھ نہیں۔ جھٹکے سے نورین کو منہ کو چھوڑتے وہ پنکا رہا تھا۔ ایک یہی سب سے زیادہ برائی تھی اس میں کہ وہ غصے میں کسی بات کا لحاظ نہیں رکھتا تھا، غصے میں انہیں بھی عذاب پہنچا دیتا جن میں اس کی سانسیں بستی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اب بھی اس نے نورین کے احساسات کا احساس بھی نہ کیا۔ دوسری جانب نورین اس کی محبت کے انکشاف پر خوش ہونے کی جگہ مزید خوفزدہ ہو چکی تھی۔ وہ اپنے لیے اپنا ہمسفر پسند کر چکی تھی۔ اس کا رشتہ اس کے گھر والوں نے اس کی دلی رضامندی سے طے کیا تھا، پھر وہ کیسے اس میں خیانت کر سکتی تھی؟ تمہاری محبت تمہارا مسئلہ ہے ضیاء، میرا نہیں۔ میں نے جب تم سے کہا کہ میں خاص ہوں، میں ایک عام سی وہی مڈل کلاس لڑکی ہوں جو رسوا ہونے سے ڈرتی ہے، اور تمہاری یہ خود غرض محبت مجھے زمانے بھر میں رسوا کر دے گی ضیاء۔ خدا کے لیے کہہ دو کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ وہ روتے ہوئے پھولی سانسوں سے سسکی۔ کچھ وقت پہلے جس چہرے پر چمک اور رونق تھی، وہاں خوف کے سائے تھے، ضیاء کے خوف کے سائے۔ تم مجھے خاص مت کرو، میں عام سی لڑکی ہوں اور اپنی عام سی زندگی میں بہت خوش ہوں۔ تم جانتے ہو اور میں بھی جانتی ہوں میں تمہاری نظروں میں اس لیے خاص ہوں کیونکہ تم نے خاص کیا ہے، پر میں اپنی نظروں میں اس لیے خاص ہوں کیونکہ میں نے اپنی عزت کو سنبھالا ہے۔ مجھے میری نظروں میں خاص رہنے دو، بے شک اپنی نظروں سے گرا دو، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ آخری جملے میں بے حسی واضح تھی کہ وہ ضیاء کی محبت کو پل میں بری طرح ٹھکرا چکی تھی، جسے وہ دم خود سانس روک کے اسے لہو چھلکاتی نگاہوں سے دیکھے گیا۔ پر مجھے فرق پڑتا ہے، میں ہوں خود غرض نورین، اسی وجہ سے پہلے وارن کیا تھا میں نے۔ میں محبت کرتا ہوں تم سے، تو اب تمہیں میرا تابع ہونا پڑے گا۔ اپنے غموں کو سر پر کڑے پیرے بٹھاتے وہ جلا دینے والی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجاتے واپس نورین سے مخاطب ہوا تو نورین کی ریڑھ کی ہڈی تک سنسناہٹ دوڑ گئی۔ میں نے کہا تھا مجھ سے دور رہو، پر تم دور ہونے کے بجائے خون میں شامل ہو کر میری رگوں میں اتر گئی ہو نورین، اور میں ان میں سے ہرگز نہیں ہوں جو محبت نہ ملنے پر ماتم کرتے ہیں، خود کو روک لگاتے ہیں، اپنی زندگی برباد کرتے ہیں۔ مجھے چاہیے ہوتا ہے وہ میں حاصل کر لیتا ہوں، بائی ہک اور بائی کروک۔ تم خود اپنی اس قدم سے منگنی توڑ دو، اگر تم نہیں توڑتی تو پھر یہ نیک کام میں بھی خود کر لوں گا۔ اتفاقیت سے بولتا وہ چہرے پر چٹانوں سختی اور سر پن سجائے پیچھے ادھر ٹیبل پر بیٹھ گیا تھا، جبکہ نورین اس کی زبردستی پر ساخت ہوتی سہم گئی تھی۔ بھلا یہ ایک ایسی محبت تھی، پر یہ تو طے تھا وہ ہرگز بھی فرحان کو نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اسے فرحان سے اور اس جنسیت سے ہو گئی تھی، جبکہ ضیاء در کی وہ شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ ضیاء کا دور بیٹھنا گویا اجازت تھی کہ اس کی بات مکمل ہو گئی تھی اور اب وہ جا سکتی ہے۔ وہ پلٹ کر دروازہ کھولتی باہر نکلنے لگی تھی کہ ضیاء کے جملے نے قدم ساکت کیے۔ آج کے بعد نہ ہی فرحان کے ساتھ کہیں باہر جانا ہو، نہ ہی اس سے رات کے 11-12 بجے تک بات مت کرنا نورین۔ نامحرم ہے وہ تمہارا، اور میرا وعدہ ہے تم سے اور خود سے کہ وہ تمہارا نامحرم ہی رہے گا۔ معصوم ہو تم تو معصوم ہی رہو تو بہتر ہے۔ ایک اور دھمکی پر نورین اپنی آنکھیں سختی سے مید کی۔ اب اس جن کو یہ کیسے پتہ چلے کہ اس نے رات 11 بجے تک فرحان سے بات کی تھی، اور کی بھی تھی تو اس کی مرضی۔ آنسو صاف کرتی ہوئے اس روم سے نکل گئی اور بے تحاشا روتے دوسرے کلاس روم میں چلی گئی جو خالی تھا۔ نورین کی کلاس روم سے باہر نکلتے ہی ضیاء جو اپنے اندر اشتعال و جلال کو روکے بیٹھا تھا ایک دم پھٹ پڑا کہ وہاں موجود ٹیبل کرسیاں جو پہلے سے خستہ حال تھی انہیں مزید توڑ پھوڑ دیا۔ پھر گہری سانس لیتے اسی ٹیبل پر بیٹھے سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ تمہارے یہ الفاظ اور میری خالص محبت کو ٹھکرانا تمہیں بھاری پڑے گا نورین۔ میرے خالص جذبات کو غلاظت بنا کے جو تماچا تم نے میرے منہ پر مارا ہے میں اسے کبھی نہیں بھولوں گا۔ سگریٹ سلگاتے خون اشام نظروں سے دروازے کو گھورتے زہریلا افکار کو دے سگریٹ سے اپنا
سینہ جلا لینے کے بعد وہ وہاں سے باہر نکل گیا۔ جو حالات تھے ایسے میں پڑھائی تو خاک ہوتی ہے، اس لیے وہاں سے نکلتا سیدھا پارکنگ میں گیا اور مزید وقت آیا کہ یہ گاڑی یونیورسٹی کے گیٹ سے باہر نکال لی۔ ایان ضیاء کو اس کے کام پر لگا کر کلاس بنک کیے ہوئے مقصد کوریڈور میں گھوم رہا تھا۔ وہ بے وجہ فرسٹ ایئر کے سائنس ڈپارٹمنٹ سے بھی ہو آیا تھا۔ آج کل بہت سے لوگ نوٹ کر رہے تھے کہ ایان یونیورسٹی میں گھومنے پھرنے لگا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ تنہا ہی تھا، کوئی اس سے بات کرنے کی جرات نہیں کرتا تھا۔ پہلے ہی اس کا خوف بہت زیادہ تھا، لیکن جب سے لوگوں کو اس کے بھائی برہان دلشیر کا پتہ چلا تھا، دہشت مزید بڑھ گئی تھی۔ اس کے بے چین قدموں کو ٹھہراؤ یونیورسٹی محل کے کوریڈور میں سے عبایا اور سکارف پہنے رحم کو دیکھ کر ہوا، جو بار بار بائیں جانب کینٹین کو دیکھ رہی تھی جہاں سمائرہ کھڑی تھی۔ وہ کینٹین میں گئی تھی۔ ایان دلشیر کو بھی بھوک ستانے لگی، اس لیے وہ بھی کینٹین چلایا۔ وہ ایسے چلتا رحم کے پیچھے والے ٹیبل پر بیٹھ گیا اور اس کی پشت رحم کی پشت کی جانب تھی اور ہلکا سا دائیں جانب کہ اس کی ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بلیک جینز اور ٹی پنک شرٹ میں، بالوں کا میسی بن بنایا، ہاتھوں میں وائٹ گولڈ کا ہمیشہ کی طرح چمکا تھا بریسلٹ اور گردن سے جھانکتی چین۔ وہ ایک مکمل بیڈ بوائے تھا۔ کیا لڑکی کی نظر اس پر حسرتاً ٹھہرتی تھی، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا سب کے لیے اتنے خاص ہے۔ ایان کی نظر میں ایک معمولی اور غریب سی لڑکی خاص ہو گئی ہے، لیکن فی الوقت ایان دلشیر خود بھی اس بات سے پوری طرح انجان رہنا چاہتا تھا۔ کہاں مر گئی سمائرہ؟ ویسے حد ہے رحم، لگتا ہے تمہارے پیٹ کے جوئے بھی بڑے ہو گئے ہیں اس موٹے کی طرح۔ رحم نے کاؤنٹر پر لائن میں کھڑی سمائرہ کو خوف بنی نگاہوں سے دیکھا۔ اشارہ ایان کی جانب ہی تھا، پر خوف اس قدر تھا کہ تنہائی میں بھی وہ ایان دلشیر کا نام نہیں لینا چاہتی تھی۔ اس کی حرکت پر ایان محبم سا مسکرایا۔ شکر ہے تم آ گئے، ورنہ میں سمجھی تھی بھوک سے میری موت واقع ہونے کے بعد ہوگی۔ رحم نے سمائرہ کو جھڑکتے اس کے ہاتھ سے کھانے کی ٹرے لی، جبکہ سمائرہ کی نظر رحم کے پیچھے بیٹھے شخص پر ٹھہری تھی۔ وہ پیچھے سے دیکھ کر بھی پہچان سکتی تھی، وہ عالی شان مرد ایان دلشیر ہی تھا، لیکن خاموش رہی، جانتی تھی رحم اس شخص سے خائف رہتی ہے۔ توبہ ہے رحم، بھکڑ کہیں کی، کوئی تمہاری سوکھی سڑی شکل دیکھ کر پہچانے گا کہ تم اتنی پیٹو ہو۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، منہ چوئی تے ٹیڈ کھوئی۔ سمائرہ نے مسکراہٹ دباتے ہوئے اسے چھیڑا، جس پر آلو کی پیٹی منہ میں رکھتے رحم نے اسے خونخوار نظروں سے گھورا۔ کیسا لگا میرا ڈائلاگ؟ سمائرہ نے مصنوعی کالر جھاڑے۔ یہ جو تم نے مارا اسے ڈائلاگ نہیں تانا کہتے ہیں، کمینی نظر نہ لگا دینا، پہلے ہی بابا میرے فاسٹ فوڈ کھانے سے ناراض رہتے ہیں۔ رحم نے ٹیبل کے نیچے سے اس کے پاؤں پر زوردار لات رسید کی تو سمائرہ بلبلا اٹھی۔ تم کسی سرپرائز کی بات کر رہی تھی، وہ بتاؤ۔ سمائرہ نے اپنا پاؤں سلاتے موضوع گفتگو بدلا۔ یو نو واٹ سمائرہ، اف کیسے بتاؤں، اگر بتایا تو تمہاری آنکھیں بھی کھل جائیں گی۔ رحم کے گال پر بکھرا گلال دیکھ سمائرہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی، جس پر رحم نے گہری سانس لی۔ سنو، اگر میں تمہیں کہوں کہ شاید کسی سیکرٹ ایجنٹ کو میں پسند آ گئی ہوں تو کیا تم یقین کرو گی؟ رحم نے انتہائی رازداری سے سمائرہ کو کہا تو اسے اس کے دماغی توازن پر شبہ ہوا۔ کیا بکواس کر رہی ہو رحم؟ سمائرہ نے چور نگاہوں سے اس کے پیچھے دیکھتے اسے جھڑکا۔ سچ کہہ رہی ہوں، تمہیں پتہ ہے کل میرے گھر کسی نے میری ایڈوانس برتھ ڈے گفٹ کا سرپرائز کوریئر کیا۔ وہ نہ بابا نے بھیجا نہ تم نے، اور تمہارے یہ دعا اور ثنا کے علاوہ میری کسی سے اتنی دوستی ہے نہیں کہ کوئی مجھ پر یوں مہربان ہو جائے۔ تو مجھے بتاؤ وہ گفٹ کس نے بھیجا ہوگا؟ تو کیا تم سیکرٹ ایجنٹ والی بات پر اعتبار کرو گی؟ یہ سب بتاتے رحم کے چہرے پر الجھن اور معصومیت تھی، جبکہ اس کے لفظ سیکرٹ ایجنٹ پر ریحان الجھا تھا۔ بالکل بھی نہیں کروں گی رحم۔ پہلی بات، سیکرٹ ایجنٹ تمہیں کیوں گفٹ بھیجے گا، اور فرض کرو بھیج بھی دیا تو تمہیں کیسے پتہ چلا وہ کسی سیکرٹ ایجنٹ نے بھیجا ہے؟ سمائرہ کے سوال پر رحم کھلکھلا کر ہنسی۔ وجہ ہے نا، کیونکہ تمہیں یاد ہوگا میں تمہیں بتایا تھا کہ میں نے برتھ ڈے پر بابا سے کاجل، میک اپ وغیرہ اور تمہارے نکاح کا ڈریس مانگا تھا، اور وہ بھی بلیک کلر میں، اور میرے گھر جو سرپرائز گفٹ آیا وہ بالکل وہی ہے۔ ہاں تو یہ ہے کہ میں نے جو کاجل کا نام بتایا تھا گفٹ میں بھی وہی ہے، تو وہ گفٹ بابا نے نہیں بھیجا، اور بابا کے علاوہ میں نے کسی کو بتایا نہیں، تو اب تم بتاؤ کون بھیج سکتا ہے وہ؟ یہ کسی سیکرٹ ایجنٹ کا ہی کام ہو سکتا ہے۔ رحم کے سوال پر سمائرہ کو سمجھ آیا وہ کیا کہے، جبکہ دوسری طرف بیٹھے ایان کا دل کہ اپنا سر پیٹ لے۔ وہ ڈیڑھ ہوشیار بننے والی پدی چڑیل کو اتنا بھی عقل نہیں تھی کہ اس وقت وہ بھی تو گاڑی میں ساتھ تھا، تو ہو سکتا ہے رحم کسی نے سنا ہو، کوئی اور تھا جب تم نے اپنے بابا کو بتایا تھا؟ سمائرہ نے متجسس انداز سے پوچھا کہ سین تو واقعی فلمی قسم کا تھا۔ ہاں، اس دن وہ باڈی بلڈر چوہا تھا گاڑی میں، پر مجھے سڑے ہوئے خوفناک جان سے ایسے کوئی خوش فہمی لاحق نہیں ہے۔ وہ اسے ایک اور لقب سے نواز چکی تھی۔ سمائرہ کا دل کہ اپنا ماتھا پیٹ لے، سمجھ نہ آیا کیسے 120 کی رفتار سے چلتی اس کی ٹرین جو اس زبان کو بند کرے۔ یہ بتائے کہ وہ باڈی بلڈر چوہا بالکل اس کے پیچھے ہی بیٹھا ہے۔ رحم، ہو سکتا ہے اسی نے بھیجا ہو، بقول تمہارے بابا کے وہ اپنے امپلائر کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے، اور نہ بھی بھیجا ہو تو کسی کو اس طرح نہیں بولتے۔ سمائرہ نے اپنی عافیتی سی میں سمجھی کہ
اسے سمجھائے، لیکن رحم کے تو تلوے پر لگی اور سر پر بجھی۔ کیا مطلب ہے؟ اس طرح نہیں بولتے، جو ہے وہی بول رہی ہوں۔ چڑیلوں جیسے لمبے بال رکھ کر کترینہ کی طرح جوڑا بنا کر خود کو سستا مسٹر جان سمجھتا ہے، غبارے جیسے مسل پھلا کر خود کو جان سینا۔ میں کسی دن اس کی انہیں مسل پر سوئی چھپا دوں گی تو ساری ہوا نکل جائے گی، اکڑو کو منڈی کہیں کا۔ سمارا کا ایان کی سائڈ لینا رحم کو ایک آنکھ نہ بایا تھا۔ ایان کے سامنے تو ہمت نہیں ہوتی تھی تو کیا پیچھے بھی نہ بولتی۔ سمارا نے اسے اشارے سے روکنا چاہا، پر شاید وہ اشارے سمجھنے کے موڈ میں تھی۔ وہ اسے اشاروں میں بات نہیں کر رہے۔ تو مجھے بتاؤ، اس بھالو میں ایسا کیا ہے جو لڑکیاں اس پر مرتی ہیں؟ مجھے تو ایسا کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ تم جانتی نہیں سمارا، اس نے مجھ سے کتنی بدتمیزی کی تھی، مجھے کتنا نیچا دکھایا۔ بہت ہارٹ ہوئی تھی میں، صرف میرے ابا کے پاس ہے اس لیے میں نے لحاظ کیا، ورنہ۔ رحم دانت پیستے مزید بولنے لگی جب سمارا نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ بس کرو رحم پلیز، کسی کی اتنی غیبت نہیں کرتے کہ فوراً اللہ عذاب نازل کر دے۔ سمارا نے وارننگ دیتے ایک بار پھر اشارہ کیا، پر آج پھر رحم کے ستارے گردش میں تھے۔ کیوں بس کر دوں؟ وہ باڈی بلڈر چوہا میرے ساتھ برا کرتے وقت نہیں سوچتا، اور میں زبانی کلامی برا کہنے پر بھی سوچوں؟ کیوں سوچوں؟ بلکہ اب تو میں بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گی، تم دیکھنا۔ اب اگر اس نے کچھ کہا تو وہ اپنا انجام کا ذمہ دار خود ہوگا۔ برگر کو خود سے اٹھاتے ایک بڑا بائٹ منہ میں اس طرح لیا تھا کہ گویا برگر نہ ہو، ایان دلشیر کی گردن ہو۔ ابھی نوالا منہ میں دباتے برگر نیچے رکھا ہی تھا کہ منہ میں رکھا برگر پتھر سے بھی زیادہ سخت لگا۔ یوں محسوس ہوا اگر چبایا تو منہ ہی سلامت نہیں رہے گا، یا اس کا سانس بند ہو جائے گا۔ وہ جب پیچھے سے آنے والی ایک گمبھیر آواز تھی، مبارک ہو سمارا، نکاح ہو رہا ہے تمہارا؟ یہ ایان دلشیر کی آواز تھی۔ رحم کے سر کو بری طرح گھورتے مخاطب سمارا کو کیا تھا۔ رحم اور سمارا جانتے تھے یہ مخاطب رحم ہی کے لیے ہے۔ رحم کی حلق میں پھندا لگا تھا، سمجھ نہ آیا منہ کا برگر کا نوالا الگ سے اگلے یا اسے نگلے۔ یہ کیسا برا توقع تھا جو ہر بار اس کے ساتھ ہوتا تھا؟ کیا ضروری تھا ہر بار اس کی غور افشانیاں وہ شخص سن کر اور پھر بعد میں اسے ذلیل کرے؟ رحم کا دل کیا جہاں سے سلمانی ٹوپی پہن کر غائب ہو جائے۔ وہ تو کینٹین میں اچھی طرح چھان بین کر کے بیٹھی تھی، وہاں ایان کے گروپ کا کوئی اور بھی نہیں تھا، تو یہ اچانک اس کے اتنے قریب کہاں سے ٹپک پڑا تھا؟ تھینک یو، سمارا نے رسمی مسکراتے صرف اتنا ہی کہا۔ کہتی بھی کیسے، معاملہ انتہائی حد تک سنگین تھا۔ صرف تھینک یو؟ اپنے نکاح میں بلائیں گی نہیں؟ غصے سے پیچ و تاب کھاتے رحم کے چپکے سر کو دیکھتے کہا، جو مزید جھکتا جا رہا تھا کہ اور جھکتا تو ٹیبل پر سجدہ ریز ہو جاتا۔ ضرور، اگر آپ آئیں گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ پرسوں رات کو ہے 8 بجے، سمارا نے جلدی سے کہا۔ ضرور، میں اپنے گروپ کے ساتھ آؤں گا۔ کوئی فیملی ایشو تو نہیں ہوگا؟ ایان نے بے مقصد پوچھا۔ نہ نہیں، بالکل بھی نہیں، آپ ضرور آئیے گا، سمارا نے پھر کہا۔ تو جواباً ایان ہلکی سی مسکراہٹ سمارا کی جانب چھلتا وہاں سے چلا گیا۔ ایان کے جاتے ہی رحم نے منہ میں دبایا برگر منہ سے باہر نکالا اور پورا پانی کا گلاس ایک ہی سانس میں چڑھا گئی۔ اور بولو، تمہاری زبان ہے یا کینچی؟ نہ آگے دیکھتی ہے نہ پیچھے، بس چلتی جاتی ہے۔ اشارے کر بھی رہی تھی، مگر کہاں زبان چلانے سے فرصت ملے تو ادھر ادھر دیکھو نا۔ سمارا غصے سے بولی تو اپنی خیریت پر رحم کندھے اچکا گئے۔ تم نے یہ تو دیکھ لیا نا میں اس سے نہیں ڈرتی؟ ہاں، بہت اچھے سے دیکھا، نوالا تک تو تمہاری الگ سے اترا نہیں، اور شکر ہے ٹیبل تھی، ورنہ مجھے ڈر لگتا کہ سر زمین کے اندر ہی نہ گھسا لو۔ سمارا نے گہرا طنز کیا تو رحم اسے گھورنے لگی۔ سچ تو یہ تھا دل ابھی تک دہل رہا تھا اور کلیجہ منہ کو آ چکا تھا۔ وہ شکر ہے وہ یہاں سے جا چکا تھا تو اسے سانس لینے میں آسانی ہوئی۔ ساری بات ایک طرف، اب میں تمہارے نکاح میں نہیں آؤں گی۔ تم نے اس کو کیوں بلایا؟ اس سے مراد یہاں تھا کہ اب گریز لازم تھا۔ اللہ کے انتظار سے ہی پر ایان کا خوف تو رگوں پہ میں راج پاس کیا تھا۔ تم پاگل ہو، میں نے اسے بلایا یا اس نے خود کو انوائٹ کروایا ہے؟ اگر بلایا بھی ہے تو میں نے اسے ایڈریس تو بتایا ہی نہیں، تو وہ کیسے آئے گا؟ اور اسے بھی میرے نکاح میں آنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ وہ اور اس کے دوست جن محفلوں میں جاتے ہوں گے نا، ہماری وہاں تک کی صرف سوچ ہے، وہ مر کر بھی ہماری چھوٹی سی محفل میں آنا پسند نہیں کریں گے۔ اس نے صرف تمہیں یہ جتانے کے لیے اتنی بات کی کہ وہ سب سن چکا ہے جو کوئی تم نے بکواس کی۔ سمائرہ کے آئینہ دکھانے پر رحم نے منہ بناتے واپس برگر اٹھا لیا۔ سن لیا تو سن لیا، بھاڑ میں جائے۔ رحم نے مان علی کسی کے باپ سے نہیں ڈرتی، شان بے نیازی سے کہا تو سمائرہ نے زوردار کہکا لگایا۔ اس کر دیکھ کر تو تمہاری کان پہ ٹانگ جاتی ہے بیٹا، پر تمہاری مثال ویسی ہے، گرے تو گرے ٹانگ اوپر۔ سمائرہ کی بات پر وہ دونوں ہی ہنسنے لگی، اس بات سے انجان کے عنقریب اس نازک چڑیا کی مسکراہٹ ہمیشہ کھونے والی تھی، اور وجہ وہی ایک شخص نے بننا تھا جس کا نام ایان دلشیر تھا۔